کیونکہ سادات کرام سے بھی آپ کا تعلق ہے اور نامور علمی شخصیت ہے، میرے جیسے حضرت کے شاگرد ہیں، تو تعارف حضرت کا صرف میں ایک حدیث شریف آپ کو سنائے دیتا ہوں. تو حضرت جیسے جو علماء ربانیین ہیں ان کے تعارف میں یہ حدیث شریف کافی ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے دو شخصوں کا ذکر ہوا، ایک عالم اور ایک عابد. ایک میرے جیسا، ایک جو علماء تشریف رکھتے ہیں ان جیسے کسی عالم کا ذکر ہوا. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. فرمانے لگے کہ ایک عالم کی فضیلت جو عام لوگوں پہ اس طرح ہے جیسے میری فضیلت تم پہ ہے. تو یہ علماء کی فضیلت ہے. اور دوسری حدیث شریف میں آپ نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ جو علماء ہیں انبیاء کے وارث وہی ہیں. اور پھر پارے اہل سنت جو خالص اہل سنت ہے، کہہ لیجیے جو ملاوٹ سے پاک ہے، جو خالص ہماری اہل سنت ہیں، ان کی شان ہے، ان کی جان ہے، ان کی آن بان ہے. شیر بیشہ اہل سنت حضرت علامہ عرفان شاہ صاحب بشری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاءِ حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. صدق اللہ العظیم. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبہ وبارک وسلم. صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ابان مولدہ عن طیب عنصرہ یا طیب مبتدأ منہ ومختتم. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم. وکلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم. منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. ثم الرضا عن نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارکہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد
मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम व मुकर्रम सामईन, हाज़रीन व नाज़रीन, अहले इस्लाम, अहले सुन्नत व जमात, आशिकान मुस्तफ़ा, इस अज़ीमुश्शान जामे मस्जिद में आज की ये महफ़िल मुबारका रबीउल अव्वल शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिलाद पाक की निस्बत से मुनाकिद है। और कई रोज़ पहले हज़रत अल्लामा मौलाना साहबज़ादा मसूद अहमद कादरी साहब मुद्दज़िल्लहु, उन्होंने मुझसे रब्ता किया और हुक्म फरमाया कि मैं इस नशिस्त में और इस महफ़िल में आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाऊँ। बंदा नाचीज़ 2 दिन पहले जुमा शरीफ को ही कोई 4-5 बजे पाकिस्तान से यहाँ वापस पहुँचा है और यहाँ आपके पास बोल्टन में इस महफ़िल पाक में हाज़िरी का शरफ़ हासिल कर रहा है। बस मौलाना मसरूफ़ हैं इस वक्त, गालिबन ब्लैकबर्न में हैं, थोड़ी देर में वो भी तशरीफ़ लाने वाले हैं। और हज़रत मौलाना फज़ल रसूल साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला जो ऐलान फरमा रहे थे, नकीब महफ़िल हैं और बोल्टन शहर के जय्यद सुन्नी उलमाए किराम वो भी बकसरत तशरीफ़ फरमा हैं। और आप हज़रात माशाअल्लाह पहले से ज़्यादा ज़ौक़ शौक़ के साथ, क्योंकि कई सालों से मैं इस मस्जिद में या इससे पहली मस्जिद में भी हाज़िरी का शरफ़ हासिल करता रहा हूँ, तो आज भी हस्बे रिवायत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मगर इज्तिमा पहले से अच्छा है, खूबसूरत है माशाअल्लाह, हाल भी इसका ज़्यादा सजा हुआ है। और ऐसा एहतमाम करने पर, मस्जिद शरीफ का इतना आला तामीरात का काम करने पर मैं सब नमाजियों को और सब मुतल्लिकीन को जिनकी कोशिशें इसमें शामिल हैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला दीनी कामों में आप जितनी भी सही करते हैं, खैर के कामों में अल्लाह ताला उसे कबूलियत का शर्फ अता फरमाए और दीन दुनिया में आपको इसके लिए अजर सवाब अता फरमाए और आपकी ज़िंदगियों में अल्लाह तबारक तआला जल्ल शानुहु आसानियाँ अता फरमाए। मोहतरम हज़रात, आपको अच्छी तरह पता है, क्योंकि जितने सालों से मैं हाज़िर होता रहा हूँ, ग़ालिबन 8-10 साल हो गए मुझे कि यहाँ हाज़िरी देता हूँ, तो दीन की जो महफ़िल है उनके अंदर जो मौज़ूआत होते हैं, अक्सर लोग साहिब इल्म भी हैं और जो ध्यान से सुनने वाले हैं उनको अक्सर बातें याद हो जाती। और दीन के बारे में ऐसी बातें याद रखना ये बहुत बड़ा सरमाया है हमारे ईमान के लिए भी और अमल साले के लिए, अपनी ज़िंदगियों के लिए ये बहुत बड़ी दौलत है। अल्लाह ताला हर मोमिन को इसमें इजाफा करने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम हज़रात, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के अहवाल के बारे में कुरान पाक में अल्लाह ताला का फरमान है कि हम ए हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके सामने अंबिया किराम की अहवाल बयान करते, नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रसूल, अंबिया की खबरें आपको अता फरमाते हैं। मा नुसब्बितु बिही फुआदक, कि जिससे आपको तस्बीत क़ल्ब हासिल हो, आपको और ज़्यादा क़ुव्वत, इस्तिक़ामत और दावत दीन में सब्र हौसला और ज़्यादा नसीब हो जाए। इसलिए हम उलुल आज़म लोगों के किस्से आपके सामने बयान करते हैं। और ये तो आपके सामने बयान करते हैं, तस्बीत क़ल्ब भी है और इसमें नसीहत भी है। ये एक सच्ची बात है, सच्चे लोगों की बात है और इसमें
नसीहत है, मौइज़ा है और नसीहत है और बहुत बड़ी तज़कीर है इसके अंदर। किन के लिए? लिलमुत्तक़ीन, जो परहेज़गार लोग हैं उनके लिए अंबिया के किस्से सुनने में बहुत बड़ी नसीहत है और उनके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है। कुरान पाक के अंदर ये बयान हो रहा है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह औलिया के काफ़िला के सरदार हैं। आप जानते हैं हज़रत बायज़ीद बुस्तामी से कोई कम ही कोई मुसलमान होगा जो उनके नाम से वाकिफ़ ना हो। बहुत मशहूर हस्ती हैं, वली कामिल हैं। आप फरमाते हैं कि मिन अंबाए रसूल फरमाया गया इसमें कि अंबिया की खबरें, रसूल इज़ाम की खबरें, मगर कुरान पाक के सियाक़ो सबाक़ से ये मालूम होता है, इस आयत करीमा के सियाक़ो सबाक़ से ये मालूम होता है कि जैसे अंबिया किराम के किस्से उम्मत के लिए फ़ायदा देते हैं और नबी करीम अलैहिस्सलाम के लिए आपकी तस्बीत क़ल्ब का फ़ायदा देते हैं, तो नबीउल अंबिया हैं आप, सारे रसूलों के कायद हैं और सारे नबियों के सरदार हैं। जब उनके लिए इनके किस्से ये असर देते हैं तो आपकी उम्मत को कितना फ़ायदा दे रहे हैं। आपकी तबीयत से मैं वाकिफ़ हूँ, संजीदा लोग हैं आप, लेकिन सुभान अल्लाह कहना आपको संजीदगी के खिलाफ नहीं है। सुभान अल्लाह पुराने भी संजीदा बंदे ही कहते हैं जो भी कहते हैं, इसलिए इसमें कोई तकल्लुफ़ से काम न लीजिए। आप बड़े मोहतरम हैं मेरे लिए, लेकिन मैं भी आपके लिए इंशाअल्लाह कोई बेमोहतरम नहीं। इसलिए आप हज़रात बड़े दिलजमई के साथ जो बात सुने उस पर आप कह सकते हैं कि ये बात जो है ना सुभान अल्लाह वाली बात है। इससे ज़रा मजमे में बरकत होगी। सुभान अल्लाह एक ज़िक्र है और ये भी ज़िक्रा है जो आपके सामने मैं कर रहा हूँ। मैंने इसी आयत करीमा से बात को शुरू किया है कि हम ये बयान करते हैं और तस्बीत क़ल्ब है, तस्बीत क़ल्ब, इससे सबात क़ल्ब, दिल कायम हो जाते हैं, ईमान कायम होते हैं इससे, और नसीहत होती है इससे। उनके क्यों? इस वास्ते इसकी तफसीर में मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जिन लोगों को अल्लाह ने इस्तिक़ामत दी है, सब्र दिया है, हौसला दिया है, जुर्रत दी है, हिम्मत दी है, जुहद करते हैं, वो कोशिश करते हैं अल्लाह के रास्ते में, आप उनकी कहानियां सुनेंगे तो आपके दिल में भी ऐसा ही जज्बा पैदा होगा। ठीक है? आप बहुत से लोग कहते हैं कि अगर आप कम हिम्मत लोगों के पास बैठेंगे, उनकी बातें सुनेंगे तो आप भी बुज़दिल हो जाएंगे। कम हिम्मत लोगों के पास बैठोगे, उनकी बातें सुनोगे तो आप ऐसी। इसलिए पुराने दौर में लोग कम हिम्मत औरतें जो होती हैं उनके पास बच्चों को ज़्यादा तरबियत से रोकते थे। क्यों? कि उनके अंदर भी उन जैसे माहौल पैदा हो जाता है। और आप याद रखो कि बच्चे अगर ज़्यादा देर बच्चियों के साथ बैठेंगे, खेलेंगे और अपनी चाहे वो उनकी मालूम ही हो, बहन ही हो, उनके साथ ही अगर बच्चा पलता पुलता है तो उसके अंदर अंदाज सारे जनानियों वाले हो जाते हैं, औरतों वाले। वो बातें भी इसी तरह करेगा, लहजा भी उसका इसी तरह का होगा। तो आज के दौर में तो शायद शुक्र करें बंदे कि ये बड़ा हलीम मुत्तवा आदमी है, लेकिन पुराने दौर में चूंकि जिहाद वगैरह भी होते थे तो उस वक़्त ऐसा बंदा फिर काम नहीं दे सकता था मर्दों के माशरा में। ये जिहाद पर जाना है तो आदमी को एक हौसला है, वो चाहिए। तो फरमाया किससे सुनो हबीब, हम आपको सुना रहे हैं और इससे आपको तस्बीत क़ल्ब होगी। अब मैं फिर दोहरा दूं कि तस्बीत क़ल्ब होगी नबी पाक की, तो फिर अंबिया के किस्से सुनने से और फिर खुद नबीउल अंबिया के किस्से सुनने से, उनके हवाले सुनने से उम्मत को कितना फायदा होगा। अब 100 बात की एक बात होगी, ठीक है? क्या मिलेगा, क्या फायदा होगा, फलां आदमी की बात, सब बातें खत्म होगी। नसब में तो भी फवादा। अब आप सबके लिए तस्बीत होगी क़ल्ब की, बस वो किससे आप सुनेंगे। अब यहाँ मुझे हजरत शेख फरीदुद्दीन अत्तार नेशापुरी रहमहुल्लाह ताला, आप सब उनके नाम से वाकिफ है। फरीदुद्दीन, शेख फरीदुद्दीन अत्तार के नाम से आप वाकिफ है, नेशापुरी के नाम से साहिब तज़किरतुल औलिया और बड़ी बड़ी किताबें आपकी। आपने इस आयत करीमा को लिख के आगे जो जुमला लिखा है वो सुन लीजिए।
یہ 6ٹھی صدی ہجری کے بڑے بزرگ عالم دین ہیں اور بہت بڑے نصیحت کرنے والے بزرگ ہیں اور بڑے اللہ کے دوست، اللہ کے ولی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کا، انبیاء کا، محبوبوں کا اور اللہ کے ولیوں کا ذکر سننے سے، یہ آپ کے اپنے لفظ ہیں، سن لیجیے، فرمایا زرخ مرد ہو جاتے ہیں، مرد شیر مرد ہو جاتے ہیں، اور شیر مرد زنخ مرد ہو جاتے ہیں، اور مرد شیر مرد ہو جاتے ہیں، اور شیر مرد فرد ہو جاتے ہیں، اور فرد پر درد ہو جاتے ہیں۔ یہ پوری ترتیب آپ کی ہے۔ میں حیران ہوں کہ شاید وہ خطیب بھی تھے، اس طرح جملے انہوں نے لکھے، لیکن ہوں گے خطیب وہ 6ٹھی صدی ہجری میں تذکرۃ الاولیاء اصل فارسی میں یہ لفظ اسی طرح لکھے ہوئے کہ ان بزرگوں کے ذکر سننے سے زنخے سمجھ رہے ہو، ہجڑے مخنث مرد بن جاتے ہیں، مرد شیر مرد ہو جاتے ہیں، شیر مرد فرد ہو جاتے ہیں، اور فرد ہو تو اس کا دل پر درد ہو جاتا ہے ان کے ذکر سنو۔ اور پھر درد سے مراد پیڑ نہیں ہے، یہ صوفیہ کی اصطلاح ہے۔ درد و سوز متاع بے بہا ہے، درد و سوز آرزو مندی۔ علامہ اقبال نے بھی اس لیے کہا متاع بے بہا ہے، درد و سوز آرزو مندی۔ اور اگلا شعر سننے کے شاید اکثر بندے متحمل نہ ہوں، وہ تو بہت بڑی بات کر کے آگے، وہ نہیں سناتا دوسرا مصرع، بس پہلے ہی سن، متاع بے بہا ہے، درد و سوز آرزو مندی۔ کہتے ہیں اتنی متاع بے بہا ہے کہ اگلا مصرع پھر انہوں نے بول دیا، جو بھی بولا لیکن اس وقت نہیں بولا۔ گرامی قدر حضرات، تو درد وہ کس کو کہتے ہیں؟ شیخ فرید الدین عطار کے فرد بنے تو پر درد ہو جائے، تو فرد اصطلاح ہے، فرد، چونکہ وہ خود فرید تھے، ان کا نام بھی فرید تھا، حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بھی فرید ہیں۔ فرید اصل صوفیاتی اصطلاح ہے، فرد اصطلاح ہے، اصطلاح صوفیہ ہے۔ فرد ویسے تنہا کو کہتے ہیں ایک یا مجرد ایک بندہ فرد ہے، مگر فرد صوفیہ کی اصطلاح ہے۔ بہت بڑا جو ابدالوں سے بھی بڑا صوفی ہوتا ہے اس کو فرد کہتے ہیں، اور کبھی قطب الاقطاب کو بھی فرد کہتے ہیں، فرد اکمل۔ یہ حضور غوث پاک کا لقب مبارک ہے، غوث اعظم، فرد اکمل، قطب اعظم، قطب الاقطاب، یہ آپ کے الفاظ مبارک میں فرد ہو جاتا ہے۔ اور فرد پر درد ہو جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ درد صوفیہ کی اصطلاح میں پوری انسانیت کا ایک ہی لفظ وہ بولتے ہیں کہ یہ پورا انسان ہے کامل، اس کا مطلب ہے یہ درد والا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ اسی لیے یہ شیخ فرید الدین خود ہی کہتے ہیں کفر کافر را و دیندار را، کفر کافر را و دیندار را، اور ذرہ درد دل عطار را، کہ کافر کو کفر دے اور دینداروں کو دین بخش، اور میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ درد دل کا ایک ذرہ فرید کو عطا فرما دے گا۔ اب آپ خود سمجھیے کہ ان کی نظر میں درد دل کیا چیز ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو ہارٹ پیشنٹ ہو جائے، مطلب ابھی اس کی بیٹ خراب ہو گئی تو درد دل اس کو شروع ہو گئی، یہ اور چیز ہے۔ وہ دل ٹھیک بھی ہو تو وہ درد لگا رہتا ہے، اور جس پر لگا رہتا ہے اس کے نزدیک قیمت یہ ہے کہ یہ سارے دین کا نچوڑ ہی یہ درد دل ہے۔ یہ ان کی اصطلاح ہے، یہ 6ٹھی صدی ہجری میں استعمال کر رہے ہیں وہ۔ آگے آپ دیکھیے 6ویں سے لے کر پھر بڑا زمانہ گزر گیا ہے۔ تو یہ اس محافل کے فوائد۔ اب میں آپ سے کی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہمارا زمانہ جس میں ہم جی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، محافل منعقد ہوتی ہیں۔ کل ہی ایک آدمی مجھ سے بات کر رہا تھا، بلکہ جب میں جہاز میں آ رہا تھا تب بھی وہ گھنٹہ تو اس نے میرے ساتھ بات کی ہے، کہنے لگا کہ اتنی محفلیں کثرت سے منعقد ہوتی ہیں تو اس سے کوئی مسلمانوں کی زندگی میں انقلاب کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ جی انقلاب کیوں نہیں پیدا ہو جاتا طبیعتوں میں؟ مسلمان پکے مسلمان کیوں نہیں بن جاتے؟ ہر سال آپ محفل بھی منعقد کرتے ہو، جلوس بھی نکالتے ہو، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق و محبت کا پیغام دیتے ہو،
تو اسی طرح کے مسلمان رہتے ہیں جس طرح کے پہلے تھے، کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے اندر۔ میں نے کہا یہ آپ کا تجربہ ہے، نہیں پڑتا فرق، آپ کی بات کہتے ہو، ہمیں ایسا تجربہ نہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس، اور ہمارے اس لیے کہتا ہوں کہ اور بھی جو مقررین ہوں گے یا لوگ جن کی بات سن رہے ہوتے ہیں ان کے پاس بھی، ورنہ میرے پاس ایسے نوجوان کئی مجھ سے ملاقات ان کی ہوتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ تقریر سن کے ہماری طبیعت پر اثر ہوا، اس دن سے ہم فلاں گناہ سے تائب ہو گئے۔ اور اکثر نوجوان مجھے، چونکہ میں زیادہ تر عقیدے کی تقریر کرتا ہوں، تو اس بارے میں مجھے نوجوان عموماً یہ کہتے رہتے ہیں کہ اس بارے میں، اس عقیدے کے بارے میں ہم تردد تھا، اب ہمیں روشنی ہو گئی۔ میں نے کئی ایسے نوجوانوں کے نام اپنے رجسٹر میں بھی لکھ رکھے ہیں، اور میں نے اپنے بچوں سے کہہ رکھا ہے کہ یہ رجسٹر قبر میں میرے ساتھ رکھ دینا جب میں مر جاؤں، کچھ کام دے گا مجھے، میرا اپنا اندازہ ہے کہ اس سے کام بنے گا۔ تو ان کے یہ تاثرات ہیں اس کے اوپر کہ ہمیں یہ فائدہ ہوا ہے، اس مسئلے میں یہ فائدہ ہوا ہے، عقائد میں ایسے تھے، ایسا ہوا۔ ابھی میں آپ کو 4 دن پہلے کی بات سنا دوں، شیخ پورہ شہر میں تقریر کر رہا تھا، اور تقریر سے جب میں فارغ ہو گیا تو ایک وہاں پہ نوجوان تھا، اس نے اعلان کیا کہ جو بندہ شاہ جی کی بیعت ہونا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے بیعت۔ وہاں ایک رواج جب کوئی ہوگا، مجھے تو پتہ نہیں تھا لیکن انہوں نے اعلان کیا، تو بیعت ہو گیا بعض بندے۔ ایک لڑکا بعد میں مجھے چھوڑنے آیا ایئرپورٹ پر، یہ جمعے والے دن، تو مجھے کہنے لگا کہ جو بندے آپ کے بیعت ہوئے ہیں ان میں ایک نوجوان جامعہ فاروقیہ شیخ پورہ میں دیوبند کے مدرسے میں 4 سال سے پڑھ رہا تھا، وہ بھی بیعت ہوا ہے، اور دوبارہ مجھے ملنے آیا ہے، اور اس نے اپنا نام بتایا کہ میں 4 سال سے وہاں پڑھ رہا ہوں۔ ابھی ایک تو پہلا کام یہ کروں گا کہ وہ مدرسہ چھوڑ کے جامعہ نظامیہ میں پڑھنے چلے جا رہا ہوں، اور دوسرا آپ کو بتانے آیا ہوں کہ ان نوجوانوں میں ایک میں بھی ہوں جو بیعت ہوا ہوں۔ تو اس نے کہا جب تم دیوبند ہو تو بیعت شاہ جی تو بڑے پکے بریلوی ہیں، تو آپ کیوں بیعت ہوئے ہو؟ وہ کہنے لگا آیا تو میں اسی موازنہ میں تھا کہ تعصب ہے تو سنتے ہیں کیا کہتے ہیں، کہ تنقیدی جائزہ لے رہا تھا، لیکن عالی تقریر میں پہنچا تو میرے دل نے فیصلہ کیا کہ میں غلطی پر ہوں۔ تو بس میں نے جب کہا کہ ان سے سمجھ آئی ہے تو انہی کے ساتھ میں منسلک ہو جاتا ہوں، طریقت میں بیٹھ ہوں۔ یہ بالکل میں مسجد میں بیٹھا ہوں، یہ 4 دن پہلے کی بات آپ سے کہ شیخ پورہ شہر میں محلہ سلطان پورہ کے اندر یہ بہت بڑا جلسہ، یعنی آپ کا یہ جو مجمع ہے اس سے 4 گنا مجمع بڑا کر لیں۔ یہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ادھر کیوں جاتے ہو، تو کبھی کبھی وہ نظارہ بھی لینا ہوتا ہے نا، کہ آپ وہاں کیونکہ صرف یہی تو نہیں نا، تو پاؤنڈ بڑا ہے، اگر 50 پاؤنڈ بھی کوئی خدمت کرے تو بندہ سوچتا پھرے کہ وہ پاکستان سے اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ صرف پاؤنڈ ہی دنیا کی چیز نہیں ہے، کچھ اور بھی جذبے دیکھنے ہوتے ہیں، اس لیے وہ جذبے جب تک نہ دیکھیں تو بندہ مردنی سی یہاں چھا جاتی ہے کہ یہاں تو بلانے کے لیے بھی 8 دفعہ آپ کی محنت کرنی پڑتی ہے، اور وہ 2 میل دور سے بول رہے ہوتے ہیں او آ گئے ہوئے آ گئے ہو، پھر سمجھ آ جاتی ہے وہ جذبے کیا چیز ہوتے ہیں۔ تو دوستو میں یہ بات آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگ کہتے کیا فائدہ ہوتا ہے جلسوں سے، کوئی تبدیلی تو ہوتی کوئی نہیں۔ میں نے کہا تبدیلی کس قسم کی چاہتی ہو؟ تاڑ پھاڑ ہو جائے ایک ہی جلسے کے بعد، تاڑ پھاڑ سمجھتے ہو؟ یہ ہمارے گجرات میں منڈی بہودین کے یہ الفاظ ہیں، اس طرح بولے جاتے ہیں، ایک ہی جلسے میں کبھی کایا پلٹ ہو جائے، کوئی دیواریں برلن ہے جو گر رہی ہے، جلسہ سننے کے بعد لوگوں نے دھکے دے کے دیوار گرا دی۔ اس طرح نہیں ہوتا، یہ تو تمیز خار و گل سے آشکارا، نسیم صبح کی روشن دماغی، بلکہ روشن ضمیری، تمیز خار و گل سے آشکارا، نسیم صبح کی روشن ضمیری۔ اور علامہ اقبال فرماتے ہیں حفاظت پھول کی ممکن نہیں ہے اگر کانٹے میں ہو خوئے حریری۔ اب کیا کہا انہوں نے، سمجھائی نہیں؟ فرمایا نسیم صبح جب چلتی ہے، آتی ہے، تو ایک وقت میں پھول کو بھی خوراک فراہم کرتی ہے اور کانٹے کو بھی، لیکن جو اثر پھول پر چھوڑتی ہے وہ کانٹے پر نہیں چھوڑتی۔ پھول کو رنگ بھی دیتی ہے اور نزاکت بھی دیتی ہے، کانٹے کو سختی دیتی ہے۔
بے رنگ بھی ہوتا ہے اور سخت بھی ہوتا ہے. اب آپ سمجھے آ رہی ہے آپ کو, اور کام بھی بڑی خاموشی سے کر جاتی ہے. اس کو خود تمیز ہے کہ میں نے کیسی توجہ کانٹے پہ دینی ہے, کیسی پھول پہ دینی ہے, اور بالذات اس کو تمیز نہیں. نسیم صبح میں بھی تاثیر تو تاثیر والے نے ڈالی ہے نا, پر تمیز خار و گل سے آشکارا نسیم صبح کی روشن ضمیری حفاظت پھول کی ممکن نہیں ہے اگر کانٹے میں ہو خوئے حریری. آج ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے مقرروں کو کیا ہو گیا جی, بڑی سخت زبان استعمال کرتے ہیں. میں نے کہا کس کے لیے؟ کہا آپ کے عقائد کے تحفظ کے لیے. تو میں نے کہا کانٹے جو ہوئے اور پھول کی حفاظت پر معمور ہیں, اگر یہ ریشم کی خوئے حریری اختیار کر جائیں, ریشم کی طرح ہو, تو ہر گلچی کا ہاتھ گل پہ پڑے گا. کانٹا اگر چبے گا کہ نہیں تو قبا چاک ہوگی گل کی. کانٹا اپنا کام چھوڑ جائے, سختی اس میں نہ رہے, تو گل پہ حملہ ہوگا. کانٹا ساتھ ہے, گلچی کا ہاتھ کاٹے گا, چب جائے گا, خون نکال دے گا اس کا. لہذا ہر کیب میں پھول پہ ہاتھ نہیں ڈالے گا. فرمایا مبلغ اگر خادم دین ہے تو دین کی حفاظت میں, اگر ناموس رسالت کا خادم ہے تو ناموس رسالت کے تحفظ میں وہ بات بتائے گا کہ کوئی گل پہ حملہ آور نہ ہو, کیونکہ میں کہتا ہوں اس کی حفاظت کے لیے. سمجھرات میت کا آواز نعرہ رسالت پر آواز دینی. اب نعرہ رسالت, تاکہ آپ کے نعروں میں دل لگ جائے چند دن کے لیے برطانیہ میں. ورنہ میں جن نعروں کے مزے میں آ رہا ہوں نا, اس کے آگے پھر دل تنگ پڑتا ہے. واپسی سیٹ کب کی کرائیں ہوں, آپ یقین کرو, یقین کر لو اس بات پر, تنگ پڑتا ہے بندہ. ہاں تو چند دن گزارنے کے لیے تھوڑا سا اپنے ایمان پر انگلی رکھو اور زور سے کہو سبحان اللہ, تاکہ محفل کا ایک لیول سامنے آئے. وہ سننی ہوتا ہے, جہاں بھی ہوتا ہے, یہ بات سامنے آئے. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ انڈیا میں رہ رہا ہے, اس سے فرق نہیں پڑتا کہ بنگلہ دیش کا شہری ہے, اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ پنجاب میں بیٹھا ہے, اس سے فرق نہیں پڑتا کہ افریقہ میں بیٹھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ زمین کے اثر سے نہیں بولتا, وہ محبوب کے اثر سے بولتا ہے, اس کی کشش سے بولتا ہے. یہ ہے سنی. غور سے کہو سبحان اللہ. جشن عید میلاد النبی, مائے اہل سنت, نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق. سبحان اللہ. اب آپ کو سمجھ آ گئی کانٹا سخت کیوں ہوتا ہے؟ آپ کے لیے بڑا سخت ہے, تو کھردرا بڑا ہے, کپڑے پاڑ گئے. انہوں نے کہا اس کو بنایا اس لیے گیا ہے, یہ گلچی کے کپڑے پھاڑے گا. لوگ کہتے ہیں ہم تنگ پڑتے اس سے. فرمایا ہم تنگ پڑتے اس سے, ہمیں کہتے رہتے ہیں شاہ جی لہجہ ایسا ہونا چاہیے, بالکل حریر جیسا. میں نے کہا وہ تو پھول میں نزاکت ہونی چاہیے, کانٹے میں نزاکت نہیں, کیونکہ کانٹے میں نزاکت ہوئی تو پھول توڑا گیا. کانٹا ہے اس کی حفاظت کے لیے. اب ہمیں مشورہ دیتے کہ آپ پھول بن جاؤ. میں نے کہا پھول دوسرا ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ ہم کانٹے کس کے ہیں؟ چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ تو لولاک والے کی شان ہے, وہ گلشن توحید کا وہ پھول ہے, اس کی حفاظت کی بات ہو رہی ہے. اب جو کانٹا آپ کو نظر آتا ہے وہ تو اس گلشن توحید کے پھول کی حفاظت کے لیے کانٹا ہے. آپ مشورہ دیتے ہو آپ کو نرم ہونا چاہیے, میں کہتا ہوں اس کو اور سخت ہونا چاہیے. یہی علامہ اقبال کہہ رہے ہیں, حفاظت پھول کی ممکن نہیں ہے اگر کانٹے میں ہو خوئے حریری.
کانٹا ریشم بن جائے تو پھر تو بچے کا بھی ہاتھ جا پڑے گا، پھول توڑے گا، ٹھیک ہے جی، وہ بھی توڑ ڈالے گا۔ اب کہتے ہو جی فلاں بھی حملہ کر رہا ہے، فلاں بھی حملہ کر رہے ہیں، اور جو حملہ روکنے والے ہوں زبان سے ہوں، ہاتھ سے ہوں، ان کو کہتے ہو کہ ہاتھ تھوڑا رکھو، وہ ہاتھ تھوڑا رکھے تو ہاتھ پھول پڑ جائے گا۔ اور کانٹے کے دل میں یہ بات چھپتی ہے کہ مجھے کانٹا کیوں کہتے ہیں، میں تو خود پھول ہوں۔ انہوں نے کہا تیری یہ اوقات نہیں، تیری پھول ہونے کی اوقات نہیں۔ اب ہر بندہ پھول بننے کو تیار ہے۔ پھول محبوب ہوتا ہے، اس میں نزاکت ہوتی ہے، اس میں محبوبیت ہوتی ہے۔ محبوبیت آپ میں کام، ہر بندہ محبوب بننے پہ تلا ہوا ہے۔ میں کہا محبوب کی حفاظت کرنے والے بنو، محبوب مت بنو، محبوب وہی ہے، کیوں کہ محبوب وہ ہے جس میں قدرت کی نگاہ ٹکی ہے۔ آپ کون ہو؟ آپ تو محبوب اپنے گھر والوں کے نہیں بن سکتے۔ کون چاہتا ہے آپ کو؟ یوں ٹھوٹ سانس کی آپ گھر میں اپنا حصہ بناتے ہو۔ محبوب بنا نہیں جاتا، محبوب بنائے جاتے ہیں، اور وہ قدرت کی طرف سے بن کے آتے ہیں۔ فرمایا 7 لاکھ کم و بیش انبیاء ہیں، مگر محبوب اور حبیب ان میں صرف محمد مصطفیٰ۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ مضمون بہت بلند چلا گیا، بولٹن شریف والوں، مضمون بڑا بلند چلا گیا۔ اب ہر شخص چاہتا ہے جی بس ہم نرم ہیں، کیوں کہ ہم تو خود پھول ہیں۔ میں نے کہا پھولوں میں آپ کا ذکر ہی کہیں نہیں، آپ کا کہاں ذکر ہے ہی نہیں۔ تیرا قد تو نادر دہر ہے، کوئی مثل ہو تو مثال۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھول بھی کہتے ہیں تو مثال دینی پڑتی ہے، کیوں کہ ہم نزاکت کے لیے، محبوبیت کے لیے، رنگ کے لیے اور لطافت کے لیے، نفاست کے لیے پھول کو ہی سمجھتے ہیں۔ اور یا رسول اللہ آپ کو پھول جو کہنا پڑتا ہے تو یہ مجبوری ہے ہماری، ورنہ ہم جانتے ہیں کیا کہ تیرا قد تو نادر دہر ہے، کوئی مثل ہو تو مثال دے۔ نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سروے چما نہیں، نہیں ان کے رنگ کا دوسرا، نہ تو ہے کوئی نہ کوئی ہوا، کہو اس کو گل، کہے کیا بنے کہ گلوں کا ڈھیر کہاں نہیں۔ آپ کو جو پھول کہتے ہیں تو مجبوری ہے، کیوں کہ اور کو ہمیں پتہ کوئی نہیں چلتا لفظ بولنے کا، ورنہ جو پھول بھی باغ دہر میں ہے اس کی مثل ڈھونڈنی ہو تو ٹوکروں کے ٹوکرے ملیں گے، مگر اے پھول گلشن توحید کے پھول، آپ عجب پھول ہیں کہ جس کے جیسا دوسرا رب نے پیدا ہی نہیں۔ محبوبوں کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں سرو قد لالا رخسارے، یوں کہتے ہیں نا، یہی لاتے ہیں سیکھی ہوں یا اردو کی، تو کہتے ہیں سرو قد کیسے کہیں آپ کو، کیوں کہ وہ تو ایک گلشن میں 10 سرو کھڑے ہیں۔ کوئی نہیں سمجھائی؟ نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ وہ کہتے ہیں سرو کیسے کہیں، وہ سب کچھ کہتے ہیں لیکن یہ سب مجاز ہے، کیوں کہ حقیقت میں سرو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ سرو تو ایک گلشن میں، ایک باغ میں 20 ملیں گے، بلکہ 100 ملیں گے، ہے نا؟ آپ کو نہیں کہہ سکتے۔ اندازہ فرمائیے کہ تعریف کرنے والے کتنے مجبور ہیں، وہ کیا کہیں، کیوں کچھ کہنا تو ہے۔ اب یہی دیکھیے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، زجاجۃ کأنہا کوکب درّی یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء۔ پڑھ رہے ہو کتنی بات ہو رہی ہے، المصباح فی زجاجہ، زجاجہ کأنہا کوکب درّی یوقد من شجرۃ مبارکۃ۔ تفسیر بیضاوی اٹھا کے دیکھیے، وہ کہتے ہیں اللہ تو ہے ہی بے مثل، یہ مثال نور محمدی کی بھی آ رہی۔ اب آپ کہیں گے اتنی لمبی آیت آپ نے پڑھ دی تو اس کا ترجمہ تو سمجھ نہیں آیا۔ میں نے کہا اللہ حضرت سے پوچھتے ہیں، شمع دل مشکات تن سیلا زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورت،
مشکاتن، سینہ زجاجہ نور کا. آقا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. بولو اپنی زبان سے بولو تو لطف آئے گا نا. تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ. باقاعدہ مفسرین کرام فرماتے ہیں شاعری نہیں ہے یہ. اب بیضاوی سے بڑا مفسر کون ہوگا؟ آپ جیسوں کا کیا ہے؟ آپ تو مودودی صاحب کو بھی مان لیتے ہو مفسر، لیکن مودودی صاحب جیسے مفسر بیضاوی کا ایک صفحہ بھی ترجمہ نہیں کر سکتے. آپ یقین نہیں کر پاتے. مجھے پتا ہے نا کہ کیا چیز ہے وہ. کہتے جی نہ کرو بڑے عالم نے اتنے سبے کاڑے کیتے. میں کہ تمہیں خود جتنا آتا ہے اس سے 2 سطریں میں جس کو زیادہ آتی ہے آپ تو اس کو بڑا عالم مانتے ہو. جس آدمی کو 3 صورتیں آتی ہیں 10 صورتوں والوں کو اپنے سے بڑا عالم مانے گا، لیکن جس کو سارا قرآن آتا ہے وہ تو نہیں مانے گا اس کو. تو میں اس لیے میں بات کر رہا ہوں، جو میں کر رہا ہوں وہ میں کر رہا ہوں. آپ کر سکتے ہو کیوں کہ آپ تو 3 صورتیں آتی ہوگی، 10 صورتوں والا آپ سے بڑا عالم ہے. 10 صورتوں والوں سے 20 صورتوں والا بڑا عالم ہے. جس کو 1 سپارہ آتا ہے اس سے 2 سپاروں والا بڑا عالم ہے. تو آپ تو ان کو مفسر ہی مانتے رہو گے. لیکن ہمیں پتا ہے کہ مصر میں بھی گئے لوگ عربی بولتے تھے تو وہ اردو میں بات کرے. انہوں نے کہا کہ آپ کی تو عربی میں کتابیں چھپی ہوئی ہیں، آپ عربی کیوں نہیں بولتے؟ تو مولی خلیل حمدی نے کہا کہ وہ تو میں کرتا ہوں ترجمے، یہ کہاں کرتے ہیں، نام ان کا چھپتا ہے. تو ایسے لوگوں کو آپ کیا سمجھیں گے؟ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے صرف یہ یقین کر لیا کریں کہ الحمدللہ طبقہ علماء اہل سنت کا انہی کے لیے یہ لفظ جچتا ہے کہ جو قرآن و سنت کے باہر ہے. لوگ ایسے بس گزارے کی باتیں کرتے تو فوراً حملے پر آ جاتے کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے فلاں. اب آئیے اس موضوع پر چند باتیں آپ سے کروں گا کہ دیکھو کہتی انقلاب کیوں نہیں آیا؟ میلاد کیے جاتے ہو. انقلاب آتا ہے بات کو سمجھنے سے، دل میں جگہ دینے سے، اس پر عمل کرنے سے. انقلاب تب آتا ہے، انقلاب تب آتا ہے. اور جو انقلاب دین کا ہوتا ہے وہ انقلاب اگر دین اسلام کا نہیں ہے طبیعتوں میں تو کس دین کا ہے؟ آج یہودیت ہے آپ کے سامنے، نصارہ ہیں آپ کے سامنے، آسمانی صحائف اور آسمانی کتب ہیں نا ان کے پاس، آسمانی کتابوں کے حامل ہیں وہ لوگ. تو یہودیت ایک مثالی انسانیت ہے. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، دنیا میں نصارہ ایک مثالی انسان ہے؟ بولیے. آپ کے ساتھ رہتے ہیں نصارہ، کیا آپ ان کو مثالی انسان سمجھتے ہو؟ دنیا میں یہودیت کے لوگ، یہودی کیا ایک مثالی کمیونٹی ہے؟ کہہ سکتے ہو ہے. کیوں؟ کہ پہلے آپ کا اپنا نقطہ نظر کیا ہو یہ بھی تو معلوم ہو. آپ کہہ سکتے ہاں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو ہمارے کسی سٹور سے سودے نہیں خریدتے، مارکس سپنسر کے بغیر وہ کسی سے کپڑا نہیں خریدتے، جوتا خریدتے تو بہت بڑی اعلیٰ کوالٹی کا. تو میں نے کہا اعلیٰ کوالٹی کا جوتا پہننے سے اعلیٰ انسان بن جاتا ہے بندہ؟ یہی تو میں سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے. اعلیٰ کپڑے پہننے سے کوئی بندہ اعلیٰ بندہ بن جاتا ہے؟ اعلیٰ ٹیوب لائٹ کمرے میں لگانے سے کوئی بندہ اعلیٰ انسان بن جاتا ہے؟ کیا اخلاقیات ہیں ان کے پاس؟ میرا سوال ہے کس پیغمبر کے طریقے پر وہ چل رہے ہیں اور کس کی اعلیٰ نصیحتوں پر عمل کر رہے ہیں؟ آپ خام خواہ روب میں آ جاتے ہو جی انقلاب کیا دیا ہے آپ نے، کس نے دیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اللہ حکم الحاکمین جل وعلا نے ان کو جو ہدایات عطا فرمائی وہ ہدایات وہ اللہ کی محبوبیت کے درجے سے اس قدر گری ہوئی قومیں ہیں کہ وہ عمل اس پر کیا کریں گی؟ وہ ہدایات کو سنبھال کے رکھ نہیں سکی. آپ کہتے ہو جی انہوں نے ٹیوب لائٹیں بنا لی ہیں، انہوں نے جی جہاز بنا لیے ہیں، انہوں نے بحری جہاز بنا لیے ہیں. میں نے کہا بنا لیے ہیں، لیکن بحری جہاز میں قزاق بھی تو بن کے بیٹھتے ہیں. وہ اگر فیکٹریاں چلاتے ہیں، بزنس مین ہیں، تو دنیا کی ساری معیشت پر قبضہ جمائے بیٹھے ہیں. انہی کے نظام کی بدولت دنیا کئی خانوں میں بیٹھی ہوئی ہے اور انہی کی مالی تقسیم ایک طبقاتی صورت اختیار کر چکی ہے دنیا کے اندر. اب آپ کو کہو جی
اچھا وہ نہیں کر رہے تو کون کر رہے ہیں؟ میں پوچھتا ہوں دنیا میں جتنے بھی ادیب ہیں، شاعر ہیں، کون سا انقلاب برپا کیے ہوئے ہیں؟ انٹرٹینر ہیں. کس شاعر کے شعروں کی وجہ سے کوئی عمدہ انسان بنا ہے؟ کوئی بتائے مجھے ان کے شعروں نے اعلیٰ انسان بنا دیا ہے. ایک بندہ 2 4 10 ہو بھی سکتے ہیں، لیکن میں پورے تمدن انسانی کی بات کر رہا ہوں، صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا. تمدن انسانی پر ادیبوں کے کیا اثرات ہیں؟ کوئی افسانے لکھتا ہے، کوئی کسی قسم کی کتاب لکھتا ہے، اس کے جو اثرات ہیں بتایا کہ یہ معاشرہ مثالی ہے جو فلاں ادیب کی کتابیں پڑھ کے بنا ہے. اور میں آپ کے سامنے اب بھی اسلام کی مثال پیش کروں گا کہ اس ساری جتنے بھی ادبا ہیں، شعراء ہیں، بزنس مین ہیں، سیاستدان ہیں، جتنے جرنیل ہیں، ان کی جتنی بھی سعی ہے، حکمت ہے، کوشش ہے بنی نوع انسان کے لیے، اس کے کوئی اثرات معاشروں میں بطور اعلیٰ انسان کے نظر نہیں آتے. کہ ان کے اندر دیکھو ایک ڈسپلن کا رونر ہوتے رہتے ہیں. ہمارے لوگ کہتے ہیں جی لورو چڑھن تے اور طرح ہوتے ہیں، مانچسٹر اترن تے اور طرح ہو جانے. جی میں نے کہا ہاں تو کیمروں میں جکڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ ان کو تسلی ہو کہ کیمرے آف ہو گئے ہیں. کب بولٹن سے لے کر لندن تک کوئی کیمرہ آپ کو واچ نہیں کر رہا، پھر آپ کی سپیڈ کیا ہوگی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں اے مہذب قوم، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کو یہ لکھ دیا جائے کہ آج سارے کیمرے جو ہیں وہ بریک کر گئے، ٹوٹ گئے، اور بولٹن سے لے کر لندن تک آپ کو چیک نہیں کیا جائے گا، جی تو پھر ایک ٹائر پر اڑے گی گاڑی یا نہیں؟ ہوگا نا؟ میں جو بات آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ آپ کے اخلاقیات کا کمال ہے یا کیمروں کا کمال ہے؟ میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں. اور محمد عربی ہمارے آقا و مولا کا، ہمارے آقا و مولا کا جو انقلاب ہے، اس کی ایک مثال صرف عرض کر دوں اگر آپ کی طبیعتوں پر بوجھ نہ ہو تو. اے مسلمانوں، ایک عورت حضور کی خدمت پہ حاضر ہوئی، قامدیہ نام ہے، اور عرض کرتی یا رسول اللہ میرا ضمیر ناپاک ہے، میرا ضمیر ناپاک ہو گیا، میں برداشت نہیں کر سکتی، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے پاک فرما دی. نبی کریم علیہ السلام چہرہ مبارک ایسے کر، حدیث پاک سن رہے آپ؟ عورت کھڑی آپ کے سامنے، مردوں کا کیا حال ہوگا؟ عورت دیکھو، عورت سامنے کھڑی ہے اور عرض کر یا رسول اللہ میں ناپاک ہو گئی ہوں، مجھے پاک فرما دیجیے. آپ نے وہ ادھر سے آ گئے، یا رسول اللہ میں ناپاک ہوں مجھے پاک کیجیے. آپ نے چہرہ ادھر کر، ادھر سے آ کے پھر عرض کر دی میں ناپاک ہوں، آپ نے چہرہ ادھر کر لی. جب اس سے بھی بات نہیں آئی تو آپ نے فرمایا اس کے اثرات تیرے بدن میں ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے بدن میں ہے. تو فرمایا اس کو سزا کیوں دیں؟ پیدا ہو جائے تو بات ہوگی. وہ چلی گئی، جب بچہ پیدا ہو گیا تو پھر آ گئی، بچہ اٹھا کے یا رسول اللہ میرا ضمیر بڑا بوجھل ہے مجھے پاک فرما دیں. آپ نے فرمایا بچہ بہت چھوٹا ہے، یہ کو کون کفالت کرے گا اس کی؟ تو پھر چلی گئی. اب جو بچہ کھانے کے قابل ہوا، ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑا، وہ پھر حاضر ہو گئی. آپ بات سمجھ نہیں رہے. یہی مراحل ہیں جو میں سمجھا رہا ہوں کہ جو چیز نہ فلاسفر پیدا کر سکتا ہے، نہ ادیب، نہ شاعر، نہ سیاستدان، نہ جرنیل. یا خبریں روز آتی ہیں جی فلاں نے فنڈ فلاں کام میں لگا دیے، جی فلاں وزیر صاحب پکڑے گئے، کبھی ہمارے پکڑے جاتے ہیں جو یہاں کے بنتے ہیں. سب کو کہا نہیں انہوں نے فنڈ کدھر لگا دیے، وہ خبریں بھی ہم پڑھتے رہتے ہیں، اور کبھی اپنے بھی ان کے ایسے ہی کرتے ہیں. حتیٰ کہ جس شخص نے بڑی تلوار ہمارے گردن پہ رکھی، آئلٹس پاس کرو، اخیر میں اس کا بھی رگڑا امیگریشن میں ہی نکلا. معلوم ہے آپ کو نابینا صاحب، معلوم ہے آپ کو کہ جتنے قوانین سخت انہوں نے کی، آپ یار یہاں رہتے ہو یہاں کے اخبار میں نہیں پڑھتے ہو. جس شخص نے یہ ہمارے مولویوں کے گردن پہ رکھا آئلٹس کا تلوار، امیگریشن ایسی نہیں ہونی چاہیے، ایسی نہیں ہونی چاہیے، وہ امیگریشن میں ہی رانگ جا کے تو نکالے گئے کیبنٹ سے. اخباریں یاد ہے آپ کو یا نہیں؟
یہ میں بلیکٹ صاحب کی بات کر رہا ہوں جو موجب تھے اصلاح کے، اسی جرم میں خود گئے وہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ دل سیدھا نہیں، یہ سب باتیں ہیں، کرنے کے لیے باتیں ہیں، ورنہ وہی جو سارے ملک کی اصلاح پہ کھڑے تھے خود کہتے جی فلاں کا ویزا وہ بریک کر کے سارے قوانین اس کو جاری کر دیا جائے۔ آپ کے ارد گرد کے ماحول کی میں بات عرض کر رہا ہوں، کتنے سلجھے ہوئے ہیں آپ؟ اس کا مطلب ہے دل میں کچھ چھپائے ہیں، دکھاتے کچھ ہیں، کس پر اعتماد کریں کہ یہ رہبر ہے؟ لیکن اس عورت کو دیکھو، یہ ہے انقلاب۔ یا رسول اللہ میں ناپاک ہوں، کوئی کیمرہ نہیں کہہ رہا کہ غامدیہ مجرمہ ہے، کوئی گواہ نہیں کہہ رہا کہ غامدیہ مجرمہ ہے، کوئی قانون کوئی سسٹم اس کو نہیں لا رہا کہ تم کہو میں مجرمہ ہوں، اور وہ بھی یہ نہیں کہتی کہ میں کیمرے سے مجبور ہوں، میں تو پکڑی جاؤں گی، نہیں۔ یا رسول اللہ میں ناپاک ہوں، میرا ضمیر آپ نے بیدار کر دیا ہے، میرے اندر جو سسٹم ہے محاسبے کا وہ مجھے کہتا ہے کہ تو رسول کی خادمہ اور مومنہ کہلانے کی مستحق نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ رسول جو کچھ تم سے تقاضا کرتے ہیں تم اس کے قابل نہیں رہی ہو، جو طہارت جو پاکیزگی وہ تمہیں بتاتے تم اسی نہیں رہی ہو۔ یا رسول اللہ میں آپ کی مجلس میں آ کے کیسے بیٹھوں؟ میرا ضمیر مجھ سے تقاضا کرتا ہے کہ آپ مجھے پاک فرمائیے۔ آپ اسے موقع دے رہے ہیں کہ چلی جاؤ، بات سنتے نہیں، پھر بھی آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب بچہ کھانا کھانے کے قابل ہو گیا، حدیث یاسطہ میں موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حج جاری کروائی، حج جاری کروائی۔ اللہ اکبر۔ بعض کتابوں میں آتا ہے کہ انہی کی چھینٹیں خون کی کسی پر پڑی صحابی پر، بعض یہ آتا ہے کہ دوسرے صحابی کا جس پر حج جاری ہوئی تھی ان کی چھینٹیں پڑی خالد بن ولید پر، مگر یہ لفظ مشترک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غامدیہ نے جس طرح توبہ کی ہے اس کی توبہ کو اگر پوری کائنات پر تقسیم کر دیا جائے تو سب کے گناہوں کو دھو ڈالے گی، اتنی پاکیزہ ہے گی۔ محبت سے کہیے نا سبحان اللہ۔ اب بتائیے جی جس ماحول میں کوئی ادیب کوئی شاعر کہے کہ میں خدا کا یہ تصور پیش کر رہا ہوں، اس طرح کا خوف پیش کر رہا ہوں اور اتنا یقین پیش کر رہا ہوں کہ اگر ایک ضابطے کی خلاف ورزی کر لوں تو میرا ضمیر مجھے بیٹھنے نہ دے، اور کوئی بندہ کسی کیمرے کے خوف میں نیک نہ بنا ہو، ضمیر کے کیمرے سے نیک بن گیا ہو، ضمیر اس کا اتنا بیدار ہو گیا ہو کہ اس کا ضمیر اسے اللہ کے سامنے جواب دہی کے تصور پر ہر گناہ سے باز رکھ سکتا ہو۔ یہ ہے محمدی انقلاب جو رسول اللہ نے بتایا۔ کس کی مثال میں پیش کروں گا؟ ایک مثال صرف عرض کر دی میں نے، ورنہ تاریخ کے اوراق بھرے ہوئے ہیں، آپ روز پڑھتے ہیں، روز سنتے ہیں، علماء سے بھی سنتے رہتے ہیں۔ وہ بچیوں کو دفن کرتے تھے، وہ لڑائیاں کرتے تھے، کتنی لڑائیاں کرتے تھے۔ میں نے حرب الفجار کی کہانی پڑھی کہ ایک عورت ہے، وہ ڈول پانی کا بھرنے کے لیے آئی ہے، ڈول آگے رکھ رہی تھی، دوسری نے آگے پیچھے کر لیا اس کا ڈول، اس کے بیٹے سے 10-12، اس نے آواز دی، اس نے کہا دیکھو تمہاری ماں اتنے شیر دل لوگوں کی ماں ہو اور اس کا ڈول کو پیچھے کر دے پانی کا، آؤ لڑو ان سے۔ اب اس کے بچے جو آئے تو تیزی سے دوسری عورت کے منہ پہ ایک نے تھپڑ مار دیا، اس کی بھی 5-6 بڑے کڑیل جوان بیٹے تھے، اس نے ان کو پکارا کہ جس کی ماں کو چپیڑ لگ جائے وہ آگے۔ اب انہوں نے آگے ان کو مار ڈالا، انہوں نے ان کو مار ڈالا، اور 2 نوجوان اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ لڑائی کتنی سال چلی؟ 900 یا 1000 سال کے قریب، اور کتنے بندے مرے؟ ہزاروں۔ اور ان دونوں قبیلوں کے نام تھے اوس اور خزرج، یہ مدینہ شریف میں رہتے تھے۔ دونوں کی لڑائی ہزاروں برس، 1000 برس، ہزاروں بندے قتل ہو گئے دونوں طرف کے، اور لڑائی کی ڈول اگے رکھنا ہے کہ ڈول پیچھے رکھنا۔ بات سمجھ آ رہی؟ پانی پہلے کون بھرے گا؟ یہ لڑائی ہے، بنیاد ہے، تفسیریں اٹھا کے دیکھو۔ اچھا اب ایک عجیب مرحلہ آ گیا، سبحان اللہ۔ ایک اوس کا رئیس، ایک خزرج کا رئیس،
دونوں کھڑے ہیں میدان بدر میں، کندھے سے کندھا ملائے. دونوں کا نام سعد ہے. دونوں کا نام سعد ہے. ایک بڑا سعد، ایک چھوٹا سعد. ایک اوسی ہے، ایک خزرجی ہے. دونوں کندھے سے کندھا ملائے کھڑے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. دیکھتے ہیں، ہنستے ہیں، نیچے دیکھتے ہیں. پھر بڑے سعد فرماتے ہیں کہ عجب ہوا کہ میں اس کو دیکھ کے ہنسا، وہ مجھے دیکھ کے ہنسا. پھر دونوں کی نگاہیں یک بارگی نبی کریم کے چہرے پر گئی. میں نے اس سے پوچھا سعد تو ہنسا کیوں؟ اس نے کہا آپ بھی تو ہنسے. فرمایا چلو ہنسنے کو چھوڑو، اچانک تم نے حضور کو کیوں دیکھا؟ انہوں نے کہا آپ نے بھی تو دیکھا، آپ بڑے ہیں، پہلے آپ بیان کیجئے. فرمانے لگے میں تو اس لیے ایسا کہ تجھ سے جب نظر پڑی کہ میرے کندھے سے کندھا تیرا ہے، حالانکہ یہ کندھے مل کے کبھی نہیں لڑے، ہم تو ایک دوسرے کے مقابلے لڑے ہیں. میرے باپ دادا نے تیرے باپ دادا کو مارا، تیرے باپ دادا نے میرے باپ دادا کو مارا، بھائیوں کو مارا، ہزاروں قتل ہو گئے. آج یہ کیسا انقلاب ہے کہ ہمارا دشمن ہی بدل گیا. نہ اوسی خزرجی سے، نہ خزرجی اوسی سے لڑنا ہے. ہم دونوں اکٹھے ہیں اور ہماری تلواریں ابو جہل کے مقابلے میں نکلی. دشمن سجن ہو گئے اور جس سے کوئی علاقہ ہی نہیں تھا وہ مقابل آ گیا. کہنے لگا میں تو اس لیے ایسا ہوں کہ یہ انقلاب کیسے؟ تو میرے دل میں فوراً خیال آیا کہ یہ انقلاب ہم نے خود تو پیدا نہیں کیا، انقلاب پیدا کرنے والی ہستی تو وہ سامنے کھڑی ہے. سعد بن عبادہ فرماتے ہیں ہاں جو کچھ تم سوچ رہے ہو وہی میں سوچ رہا تھا، وہی سوچ رہا تھا. پھر وجہ بھی سمجھ آئی کہ ہماری دشمنی مٹائی کس نے؟ 1000 سالہ پرانی جنگ دشمنی کو دوستی میں کس نے بدلا؟ تو خون کے ویریوں کو بھائی بھائی کس نے بنایا؟ دو طاقتیں مقابل لڑتی تھی، اب وہ متحد ہو کر خدا کے دشمن کے مقابلے میں آئی. یہ تصور اور یہ نظریات دماغوں اور دلوں میں کس نے بٹھائے؟ تو ہم دونوں کی نگاہیں محمد رسول اللہ کے چہرے پر گئی. ہماری حیاتیں منقلب کرنے والی اللہ کے ایسا ہوا ہو چکا. لیکن ایک مسلمان مجھ سے کہہ سکتا ہے شاہ صاحب پرانی کہانیاں سناتے ہو، چاہے قرآن کی ہی صحیح، ہزاروں سال کی ہی صحیح، لیکن اب کیا ہے؟ اب کیا ہے؟ تو بولٹن شریف والو سن لو. اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اب بھی نہ قرآن کی کشش کم ہوئی، نہ قرآن اتارنے والے میں کشش کم ہے، نہ قرآن سنانے والے میں کشش کم ہے. صرف تم راستہ بھولے ہو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اب بھی تم اسی نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی تھی. مضمون تو آسمانوں کے قریب قریب پہنچ گئے اور آپ حضرات وہیں بیٹھے ابھی تک بھی سوچ رہے ہیں سبحان اللہ کرنی کہ نہیں کرنی. اس طرح پھر کچھ نہیں ہوتا تقریروں میں. آپ کو میں پہاڑ کھڑا کر دوں مسجد کے اندر تقریر نہیں کروں گا نا آپ کو. ہاں لوگوں یار بالکل ٹست مسئلہ ہو دے زور سے تو سبحان اللہ. آپ کی تقریر کسی کو سنا لینا مضمون کدھر جا. میرے سے آپ نے مسجد میں تقریر ہو رہی خدا کے بندو اور آپ کو غور ہی نہیں آ رہا تو میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو. آپ کیا سمجھتے ہو کہ ادھر ایک جبل کھڑا کروں گا میں تقریر کا؟ یہ جبل سے اوپر نکل گئی ہے تقریر اور یہ بھی مجھے بتانا ہے آپ کو کہ کہاں پہنچ گئی ہے. اللہ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. تم مایوس ہو؟ انقلاب تمہارے سر سے گزر گیا؟ جو سنورنے تھے سنور چکے،
اب ہم نہیں سمجھ سکتے کسی سے یہ خیال آتا ہے تمہیں تو غلط ہے. کیوں؟ وہ نعمت پرانی نہیں ہوئی. وہ نعمت پرانی نہیں ہوئی. علامہ اقبال نے ایک بات کہی تھی، گرچہ تابدار ابھی گیس ہوئے دجلہ و فرات. سبحان اللہ. لیکن وہ گیس وہ دجلہ و فرات کے کون سے گیس ہوتے ہیں؟ دجلہ و فرات کی گیس ہوتی ہے جی. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ دجلہ و فرات کے دو دریا ہیں، دریاؤں کے گیسو کیسے ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیس ہوئے دجلہ و فرات. وہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بلال جن پہ عاشق ہو گئے تھے اب بلال نہیں رہا، محبوب تو وہی ہے اور ان کے حسن کی کشش بھی وہی ہے. آگے بڑھو. اور نہیں آیا آپ کو؟ علامہ کہہ رہے ہیں کہ جس گیسو کے اسیر ہوئے سعد بن معاذ، وہ گیسو میں تو اب بھی اتنی ہی لطافت ہے. ان گیسوؤں میں، ان زلفوں میں تو اب بھی اتنی لطافت ہے. آپ اسیر ہی نہیں ہوتی ہو. آپ نے دل کسے دے رکھا ہے؟ دل ہے مگر دل بر نہیں ہے. زور سے کہو سبحان اللہ. کیا نلاکت ہے ان کی بات میں. وہ کہتے ہیں دل ہے تمہارے پاس مگر محبوب کھو چکے ہو، تعلق کھو چکے ہو. بندگان خدا، نبی علیہ السلام کی کشش میں، جذب میں، حسن میں تو فرق نہیں آیا، البتہ بلال جیسی نگاہ نہیں رہی. تو آپ کرو کچھ، آپ کے کرنے کا کام ہے. ان کے تو ہو چکے، وہ سمجھ چکے. کشش وہی ہے، جذب وہی ہے، محبوبیت وہی ہے، شان وہی ہے. طلب نہیں رہی. اب طلب اپنے اندر پیدا کرو گے، کہتے ہو ادھر سے کچھ اشارہ نہیں آ رہا، تو محبوب ہوتے ہی وہ ہیں جو اشارے نہیں کرتے، کیونکہ محب کو کچھ کرنا پڑتا ہے. طلب کا اظہار محب کرتا ہے، محبوب ہوتا ہے. جو راستے پہ بیٹھو اشارے کرتا پھر رہا ہو، اس کو کون محبوب کہتا ہے؟ اشارہ نہیں کرتا وہ محبوب. محبوب ہوتا ہے. اور وہ محبوب جب خالق کا بھی محبوب ہوگا پھر ناز اس کا حق ہے. ناز اس کا حق ہے. ایثار آپ کا کام ہے، قربانی آپ کا کام ہے. آپ محبت کے دعوے دار ہو اور پھر سوچتے کیا ہو کہ وہ آگے بڑھ کے آئے. آگے ان کو بڑھ کے نہیں آنا. زاویہ نظر دیکھو احد کے میدان میں. یہی حضرت سعد بن معاذ فرماتے ہیں کہ جب یہ خبر عام ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، فرمایا میرا دل ایسی کیفیت میں مبتلا ہو گیا میں بیان ہی نہیں کر سکتا. میں زمین پہ بیٹھا تھا اور حوصلہ ٹوٹ چکا تھا میرا. آپ فرماتے میرا پیٹ زمین سے لگ گیا اور میرے اوسان خطا ہو گئے. میرے پاس سے ایک نوجوان مکہ مکرمہ کا مہاجر صحابی، انس نام تھا، انس بن نضر، میرے قریب سے گزرے. فرمایا سید الاوس کو کیا ہو گیا؟ اتنے بڑے سردار کو کیا ہوا؟ پیڑ زمین سے لگا پڑا ہے، اوسان خطا ہے، پسینے چھوٹے ہوئے. انہوں نے کہا انس تمہیں نہیں پتا؟ کہا کیا؟ میں نے تو سنا رسول اللہ شہید ہو گئے. اور فرمایا تمہیں کیا ہوا وہ شہید ہو گئے؟ تو کہنے لگا وہ شہید ہو جائیں تو میں لڑوں کس لیے؟ میرے لیے جہاد میں کوئی لطافت نہیں، کوئی لذت نہیں، میرے لیے کچھ نہیں رہا، اس لیے میں پر بیٹھا ہوں. فرمایا رسول اللہ شہید ہو گئے. اب دیکھو صحابی کا نقطہ نظر دوسرے کا، حالانکہ ان سے وہ جونیئر ہے عمر میں، لیکن کہتے کیا ہیں؟ فرماتے ہیں واقعی رسول اللہ شہید ہو گئے. کہاں؟ یہی خبریں آ رہی ہیں متواتر اوپر سے، جہاں آپ کا ڈیرا تھا وہاں سے آوازیں آ رہی ہیں وہ شہید ہو گئے. اب کیا لذت ہے رہنے میں تو یہاں بیٹھا ہوں. فرمایا اٹھو سعد اٹھو، موتو علی ما مات رسول اللہ. پھر تمہیں سمجھ نہیں آتی رسول اللہ جس دین پر قربان ہو گئے ہمیں بھی اس دین پر قربان ہونا. سعد بن معاذ کہتے تیری خیر ہو، کپڑے جھاڑ کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. فرمایا میرا نقطہ نظر ہی تبدیل ہو گیا کہ رسول اللہ اگر شہید بھی ہو گئے ہو تو ہمارے لیے مشعل راہ چھوڑ گئے ہیں کہ دین اتنا قیمتی ہے جس پر محمد قربان ہو سکتے ہیں، صحابہ کو بھی قربان ہو. فرمایا میں
کھڑا ہو گیا، اتنے میں حضرت عمر کی آواز آئی، فرمانے لگے صحابہ ہمت جمع رکھو، اللہ کے رسول زندہ ہے۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ اختلاف آراء ہوتا ہے، سوچ ہر ایک کی اپنی ہے، دونوں عاشق ہیں رسول اللہ کے، مگر دیکھو سوچ میں کتنا فرق ہے۔ ان پر اس خبر نے کچھ اثرات کیے، لیکن یہ مجاہد جو آواز دے رہا ہے وہ کہتے ہیں اب لڑنے میں لذت نہیں، یہ کہتے ہیں رسول نہیں رہے تو پھر جینے میں لذت نہیں، اس راستے پہ ہمیں جانا ہے جس راستے پر رسول اللہ گئے ہیں۔ فرماتے میں ان سے عمر میں بڑا تھا، مگر چھوٹے نے سبق وہ دیا کہ میرا ٹوٹا دل جڑ گیا، میں اس نظریے سے کھڑا ہو گیا کہ ہاں مجھے زندہ اس میدان سے نہیں جانا، میرا بھی سر اترنا چاہیے۔ ابھی میں کھڑا ہی ہوا تھا کہ فاروق اعظم کی روکدار آواز آئی، صحابہ دل پریشان نہ کرنا، اللہ کے محبوب موجود ہے۔ یہی ساتھ فرماتے ہیں، میں نے ساتھ بن عبادہ سے جب بات کی تو فرمانے لگے ہاں یہی تو انقلاب ہے، رسول اللہ نے ہماری دشمنیاں ختم کر دی، ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا۔ زور سے ایک دفعہ کہو نا سبحان اللہ، تاکہ میرا مضمون تو آگے چلے۔ آپ جیسے بولتے ہو اس طرح تو میری زبان لڑکھڑا جاتی ہے، آگے لفظ کیا بولنا۔ میں اتنے مجاہد صحابہ کی حال بیان کر رہا ہوں جو خون سے کھیل رہے ہیں، اور آپ سے سبحان اللہ زور سے نہیں کہی جاتی۔ پھر مجھ کو شرم آتی ہے کہ کیسے موتی میں کن لوگوں کے سامنے میں کھیل رہا ہوں۔ کم از کم خطیب کو توڑ تو چڑھنے دو نا مضمون، صرف آپ کی خوشامد کر کر کے تو نہ مر جاؤں میں۔ بار بار آپ سوئے تو آپ کی جماعت محب بنو، محبوب نہ بنے۔ آپ سب محب ہو تو عاشقوں کی طرح رہو نا، محبوبوں کی طرح کیوں بنے بیٹھے ہو؟ جی ہاں، یہاں تو جو حضور کی بات سنائے اس کو محبوب ہونا چاہیے۔ ہم تو آپ کی خدمت اس طرح کر رہے ہیں جیسے جہاد کے گھوڑوں کو کھڑکنے کیے جاتے ہیں۔ زور سے بولو سبحان اللہ، یہ کام ہے آپ کا۔ محب ہونا آپ کی تو وہ ایسے ہوتے ہیں، وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں کہ وہ بتلا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے محبوب کی بات ہو رہی ہے۔ وہ اس طرح تھوڑی ہوتی ہے کہ بندہ مطلب ان کی آفرینش کرتا پھرے اور ان کی ایک مد و ستائش شروع ہو جائے، یہ نہیں ہوتا۔ مد و ستائش ہم اپنے محبوب کی کرنے آئے ہیں۔ 1000 سال کی جنگ کو دوستی میں بدل دیا، یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ اور ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ ہمیں کہہ رہا ہے رنگ کے فرق سے پریشان ہو، دیکھو ہمارا دین نہیں رکھتا نا یہ فرق، لیکن ہم بھی کوئی حبشی نظر آ جائے کہتے کاڑا ہے، کاڑے کہتے ہیں نا اس کو، چاہے اس کا نام عبدالسلام ہو، ہم کہتے کاڑے کی بات، ایک گورے کی بات۔ یہ ہمارا نقطہ نظر ہے، دیکھ لو، نہیں ہے یہ کاڑے کی بات ہے۔ ذرا سے جس کا سیاہ رنگ ہوگا کاڑے کی بات ہے، کوئی چٹا چمڑی والا ہوگا گورے کی بات ہے، اس سے ایک رغبت کا اظہار ہوگا۔ اللہ اکبر۔ دوسرا تمسخر ہے، استہزاء ہے، غیبت ہے، سوء ظن ہے، جھوٹ ہے۔ ہم کہتے ہیں انقلاب نہیں آتا، انقلاب لایا۔ میں ابھی آپ کے سامنے غامدیہ کا نمونہ پیش کر چکا ہوں، کوئی جھوٹ رہا، چھپانے کی بات ہوئی، بندوں کو پتہ نہ چلتے، بندوں میں آ گئی خود، کیوں؟ ان کو پتہ کل حشر ہونا ہے نا، تو کل سے تو یہ چھوٹا ہے نا، وہاں تو لاکھوں کروڑوں لوگ ہوں گے، ابھی ہزاروں میں جا کے اعتراف کرتی، اس سے کم بے عزتی ہوگی نا۔ یہ بات کس میں دکھائی دی؟ آپ سکتے اس معاشرے میں بڑھے، یہ بات نہیں، اس معاشرے میں کیا بات ہے؟ ابھی میں وکیلوں کے پاس جا کے بیٹھا ہوں، 1000 آدمی ٹیکس چوری میں لگا ہوا ہے، لاکھوں لگے ہوئے ہیں، ہمیں مشورے دیتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور بڑے بڑے لوگ ہیں ذمہ دار، مشورے علماء کو دیتے رہتے ہیں۔ ایک آدمی مجھے کہہ رہے تھے 5 پاؤنڈ مسجد کے غلے سے غائب ہو گئے۔ میں نے کہا وکیل کہہ رہا تھا کہ 5 لاکھ مسجد کے لے کر کسی نے 10 مکان خرید دیے کمیٹی والے نے، تو 5 پاؤنڈ کا جھگڑا زیادہ ہے، یہ 5 لاکھ کا زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ لی آئی آپ کو؟
ہر آدمی ہمارے پر مثلا ہم انقلابی بنے ہوئے یا ایمبیسیڈر بن کے آئے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، ہم آپ ایک دوسرے کہتے ہیں ہم سفیر اسلام ہیں، ہم حضور کے نمائندے بن کر آئے ہیں۔ میں نے کہا ان مسلمانوں کو دیکھ کر کوئی مسلمان ہوگا؟ آپ ہیں سفیر اسلام، یہ لفظ آپ کے لیے درست ہے، ایسے ہی سفیر تھے جو پورا پورا ملک فتح کر آئے۔ آپ جس مقصد سے آئے اسی مقصد سے لوگ گئے تھے، لیکن پورا ملک ہم نواب بنا کے آئے۔ لیکن ایک مفکر عالم کا ایک جملہ مجھے بڑا پسند آیا، وہ کہنے لگا وہ مدینہ شریف جاتے تھے تو وہاں سے نیاز بو اور سرما لے کر نہیں آتے تھے، وہاں سے سعد بن معاذ کا حوصلہ لے کر آتے تھے، وہاں عمر فاروق کی جرأت لے کر آتے تھے، وہاں مولا علی کی شجاعت لے کر آتے تھے، حضرت عثمان ذو النورین کی سخاوت لے کر آتے تھے، سوز لے کر آتے تھے، مدینہ شریف کی گلیوں سے پیارے مصطفیٰ سے یہ درس اسلام لے کر آتے تھے۔ اب ہم لوگ جائے تو جناب کو 200 ریال کی وہاں سے یا 400 ریال کی تسبیح پکڑ کر لے آتے ہیں۔ تسبیح پکڑنا علاج ہے اس کا؟ ہمیں وہ یقین لانے کی ضرورت ہے جو پیارے مصطفیٰ نے تقسیم فرمایا۔ ہمیں ضمیر کی عدالت میں پیش ہونے کی ضرورت ہے۔ اپنے ضمیر کے سامنے جب ہم مجرم ہوں تو پھر انتظار نہ ہو کہ ہمارے جرم کا کوئی گواہ ہوگا، ہمیں کھینچ کر کٹہرے میں لائے گا۔ پیارے رسول نے ہر غلام کے دل میں ایک عدالت لگا دی۔ باہر کا مسئلہ ہی نہیں رہا اس کو، اندر عدالت لگ گئی، اندر عدالت لگ گئی۔ اور اب بھی اپنے آپ کو مجرم سمجھتے ہیں تو اللہ نے فیصلہ کیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اپنی جانیں ضائع مت کرو، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ تمہاری نیتیں صاف ہو گئی، میرے مصطفیٰ نے تمہارا تزکیہ کر دیا، تمہیں ستھرا کر دیا۔ جب تم اپنے ضمیر کے سامنے جواب دہ ہونے کو سب سے بڑی بات سمجھنے لگے تو اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ تمہارے تقوی کا امتحان ہو گیا، جاؤ لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ ہم نے تم سب کو بخشش کا پروانہ دے دیا اور میرے محبوب کی پوری کلاس اول نمبر میں کامیاب۔ میں آپ سے یہ بات آج عرض کرنے آیا ہوں کیونکہ کل بھی میرا سر کھایا کسی نے، انہوں نے کہا انقلاب کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ تو مجھے کہنا پڑے گا کہ علم، یقین کامل ہی بندے کو عمل پر مجبور کرتا ہے۔ مسلمانوں پاس علم درست ہے، عمل کمزور ہے، اور عمل پر جو چیز مجبور کرتی ہے وہ اس کا اپنا ضمیر ہے۔ وہ سویا ہوا ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا، سویا ہوا کچھ ہوگا نہیں۔ اگلے دن مجھے پتہ چلا کہ کوئی BBC نے بھی لگا ایک آدمی کو، تو میں اسے شیخ سادی کہہ چکا تھا کیونکہ وہ نصیحتیں بہت کرتا تھا، ہمیں علماء کو بھی نصیحتیں کرتا تھا۔ میرے سامنے علماء کو کہہ رہا تھا کہ یہ نصاب ہونا چاہیے، اس طرح پڑھانا چاہیے، آپ کو پتہ نہیں تختہ سیاہ ہونا چاہیے، تختہ سفید ہونا چاہیے۔ اگلے کو پتہ چلا کہ وہ بھی پکڑا گیا کسی جرم میں، پتہ نہیں گورنمنٹ نے اس کو کہا کہ اتنے پیسے دیے تو کدھر لگا دیے تم؟ تو میں نے کہا اس دور کے شیخ سادی بھی اس سال میں ہو گیا، شیخ سادی اس سال میں ہو گیا۔ بندگان خدا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمیر کا انقلاب برپا کیا۔ آج آپ سب ان کی امت ہیں، میں آپ کو جھٹلاتا نہیں، خود کو آپ کا ساتھ ہی رکھتا ہوں، لیکن بلایا مجھے گیا ہے تقریر کے لیے، اس لیے کہہ دیتا ہوں یا اللہ ان میں اور ہم میں یہ فرق کیوں ہے؟ فرمایا فرق اس لیے ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس نعمت میں اب بھی کوئی کمی نہیں، کشش میں کمی نہیں، جذب میں کمی نہیں، حسن میں کمی نہیں، بلکہ میرا اس سے وعدہ ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ تیرا حسن، تیری کشش، تیری جاذبیت ہر لمحہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھتی چلی۔ یا اللہ ہم خالی دامن کیوں ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ تم اسے یاد کرنا چھوڑ گئے ہو۔ دل سے یاد کرو، دل سے اس نعمت کو یاد کرو۔ کیوں؟ اس کو تم آدان فاللف بین قلوبکم، جب تم دشمن تھے ایک دوسرے سے، رنگ کے، نسل کے، وطن کے، کئی طبقات اور بنیادوں پر تم دشمن تھے، میرا وہ حبیب آیا، تمہارے
تمہارے دل تو پتھروں سے زیادہ سخت ہو چکے تھے، میرے حبیب نے تمہارے دلوں کو نرم کر دیا۔ لوگ آج تک ہم سے یہ پوچھتے ہیں نبیوں کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا سن لو یہ فائدہ، قرآن بیان کر رہا ہے۔ اللہ بین قلوبکم، اس نے تعلیف کی تمہارے دلوں کی، سختی کو نرمی میں بدل دیا۔ اصبحتم بنعمتہ، سبحان اللہ۔ اب میں کیا کروں؟ عقائد کی تقریر نہ کروں تو پھر بھی مسئلہ بن جاتا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کرتا ہے۔ میں نے کہا اللہ آپ کہہ رہا ہے بنعمتہ، اس نعمت کی وجہ سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ یہ با وجہ کی ہے، با وسیلے کی ہے۔ علماء تشریف فرمائے پوچھو اصبحتم بنعمتہ، یہ بے کہاں سے آئی ہے؟ یہ ہے بے وسیلے کی۔ اللہ فرماتا ہے وہ نعمت میں نے جو تمہیں عطا فرمائی، اس نعمت کے ذریعے وسیلے سے، اس کے ذریعے سے تمہاری دشمنیاں دوستی میں بدل گئی، تمہارے دل کی قسافت رافت میں بدل گئی، تمہارے دل کی سختی نرمی میں بدل گئی۔ تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اب 70 آدمی مر رہا ہے، پانی کی سب کو ضرورت ہے، مگر کوئی منہ کو نہیں لگاتا، دوسرے کو پیش کرتا ہے پی لیجیے۔ جو خون پی جاتے تھے آج پانی پینے کو تیار ہیں۔ زور سے کہو نا سبحان اللہ۔ ہم میں یہ صرف کیوں نہیں ہے؟ ہم تو کوئی موقع دیتے نہیں کسی کو۔ فرمایا اس لیے کہ ان کو جس نعمت سے تعلق تھا تمہیں ابھی ہے نہیں، تم اس چکر میں پڑے ہوئے کو اس نعمت کو یاد بھی کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ 18 مولوی کھڑے تمہارے لیے یاد نہیں کرنا، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اللہ کہتا ہے اس نعمت کو یاد کرو، کیونکہ تم اس نعمت کی وجہ سے بھائی بھائی بنے ہو۔ سبحان اللہ۔ اب کوئی مجھے کہے اللہ کی وجہ سے نہیں بنے ہو، تو میں نے کہا وہ نعمت اللہ نے بھیجی ہے، تو جو ذریعہ اللہ کو پسند ہے وہ آپ کو کیوں پسند نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتا کہ اصبحتم باللہ، ہو گئے تم اللہ کی وجہ سے۔ یہ کلام نہیں ہو سکتا تھا جی، یا برحمت اللہ کہہ دیتا، اللہ کی رحمت سے تم بھائی بنے نہیں۔ اللہ فرماتا بنعمتہ ہی، وہ نعمت جو اس نے بھیجی، اس نعمت کے وسیلے سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ سمجھ رہے ہو میری بات؟ بس اسی وسیلے کی تو ساری بات ہو رہی ہے، اس نعمت کی۔ سبحان اللہ۔ جی اللہ وہ بات پرانی ہو گئی، فرمایا بس کرو، محبوب پرانا نہیں ہوا، وہ نعمت پرانی نہیں ہوئی، اس کے فائدے پرانے نہیں ہوئے، اس کی رحمت پرانی نہیں ہوئی، اس کے کمالات پرانے نہیں ہوئے۔ 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی اگر تم اس نعمت کو یاد رکھو گے تو آج بھی تمہاری دشمنیاں دوستی میں بدل جائیں گی۔ بھائی بھائی بن جاؤ، سبحان اللہ۔ بھائی بھائی بن جاؤ، کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جب ہم یاد کرنے لگتے ہیں اس نعمت کو تو ہماری ٹانگیں کھینچتی ہیں۔ نعمت کو یاد کر، اوہ نعمت کو یاد نہیں کرنا یہ تو بدعت ہوتی ہے۔ میں نے کہا اللہ وذکروا کہے تو بدعت کیسی ہوتی ہے؟ اللہ حکم دے رہا ہے اور تم تو جانتے سو وہ نعمت کون ہے بتاؤ؟ ارے یہ مولوی صاحب بڑے پرانے مولوی صاحب ہیں۔ میں کہا پرانے مولوی صاحب یہ بنعمتہ ہی کون ہے؟ بتاؤ بنعمتہ ہی کون ہے؟ اے پرانے مولوی صاحب، یہاں پرانے مولوی صاحب کا کیا معیار ہے؟ جس کو بھی نائی نہ ملے 4 ہفتے وہ بڑے مولوی صاحب بن جاتے ہیں۔ نائی سے ملاقات نہیں ہوئی بڑے مولوی صاحب ہو گئے، اور بڑے مولوی صاحب قرآن سمجھنے سے ہوتا ہے بندہ۔ یہ کون بڑے مولوی صاحب ہیں جی؟ اس زیادہ گندہ مذکوک رہ جی ہے جی، چلہ لا کے آئے جی، چلہ لگانے سے بڑا مولوی نہیں ہوتا، اللہ کے محبوب کو پہچاننے سے بڑا مولوی ہوتا۔ ہمیں ان سے کیا کام جو محبوب کو نہ پہچانے؟ ظاہران حریم مغرب 1000 رہبر بنے ہمارے، مگر ہمیں ان سے واسطہ کیا جو محبوب سے نہ آشنا رہے ہیں؟ ان کو پتہ ہی نہیں، جب ان کا بات کرتے تو کہتے ان کو نام نہ لینا، کیوں؟ اس کہ شرک ہوگا، دیکھو پاگل ہو گئے۔ اور جب اللہ فرماتا ہے کہ بھائی بھائی بننا جی، ضمیر کو بیدار کرنا ہے، جھوٹ مکر فریب سے جان چھڑانی ہے، حرص طمع سے جان چھڑانی ہے، عیسیٰ کا مجسمہ بننا ہے، ایک گلاس پانی
بھی تیرا دل بھی منور. ہماری مسجد کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ ہم سال کے سال محفل میلاد کریں گے. سال کے بعد کرو گے تو تمہاری شخصیت کس طرح نبی کے رنگ میں ڈھلے گی؟ کیوں؟ وہ شیطان تو بڑا تیز ہے، وہ ایک دن میں بھی، ایک دن کیا ایک آن میں بھی دل میں پھر سکتا ہے. تو آپ کو تو ہر آن نبی کی محفل میں رہنا ہے، نبی کی پناہ میں رہنا ہے، نبی کی حضوری میں رہنا ہے. محبوب کے رنگ میں رنگنا ہو تو سالوں سال نہیں، ہر روز روز عید، ہر شب شب برات، ہر رات شب برات بناؤ، ہر دن محبوب کا جشن بناؤ، ہر دل میں اس کو آباد کرو. ایک لحظہ غافل ہوئے اور کام گیا. آپ کہتے ہیں جو اور کیا کریں، ہمارے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ ہر سال ہم محفل میلاد کریں گے. میں نے کہا سال کے بعد میلاد کرو گے تو ایسے ہی رہو گے جیسے ہو، یہ بھی بڑی غنیمت ہے جو ہو، لیکن ایسے آگے جو بننا چاہتے ہو وہ سالوں سال نہیں. کیوں؟ تباہ کے تقاضے سے دن میں 3 دفعہ ٹیبل پر آتے ہو کھانے کے، روح کے تقاضے سے سال کے بعد، تباہ کے تقاضے سے بریک فاسٹ الگ. جی کیونکہ بھوک لگی ہے، اندر میدا ہے اور میدا اندر چو چو کرتا ہے. پھر کہتے ہیں جلدی کرو جی، اور اندر بھونکتا پیا، کیونکہ وہ جسم کے تقاضوں کو سمجھتا ہے. فرمایا کبھی روح کی پکار بھی سن، تیری روح ہر وقت مصطفیٰ مصطفیٰ پکار رہی. اور تو سالہ دے کم سٹے اٹیچمنٹ، رابطہ، کنٹیکٹ، یہ سارے لوگ بولتے ہیں تو یہ سب مصطفیٰ سے ہونے چاہیے. مصطفیٰ میرا شاخ اشراق دی ہم اگر بہون رسیدی تمام بو لہبیز ان کے قدموں تک نہ پہنچے تو بو لہبی ہو. مصطفیٰ وہ ہے کہ ان کے قدموں تک پہنچ گئے. اسی لیے فاضل بریلوی فرمایا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سنا. کیا کہہ رہے ہیں؟ دم میں جب تک دم ہے. یہ تو نہیں کہتے جب تک کانسٹیٹیوشن میں سالانہ محفل لکھی ہے، تو دم میں جب تک دم ہے. دم میں جب تک زور سے کہو، دم میں جب تک دم ہے. اب امام ہمارا کیا کہتا ہے، مقتدی کیا کہہ رہے؟ وہ سالانہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے ایک محفل کا. اور پھر مانگتے کیا ہو تقاضے کہ انقلاب کیوں نہیں آتا؟ میں نے کہا انقلاب اتنی دیر سے یاد کرنے سے نہیں آتا. پیہم علماء کہتے ہیں کہ اگر بالکل پیہم نہ ہو نا ترتیب سے، جی اتنی دیر لگا دو کہ پہلا وضو خشک ہو جائے تو دوسرا دھو لو، ہوتے اس سے تو وضو نہیں ہوتا. کیوں؟ پہ بپے ہو ہے نا. اور جب تیرا بدن کا وضو نہیں ہوتا تو روح کا وضو کیسے ہوگا؟ سالوں کا زور سے کہہ سبحان اللہ. بولٹن والوں پتہ نہیں آپ کی قسمت کیا ہے کہ کس طرح سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تبصرے کرتے ہیں جی رنگ چڑھیا نہیں. میں کہتا ہوں جو اباڑے نہیں کھاتے. کبھی رنگریزوں کو دیکھو نا کتنے اباڑے لیتے ہیں پہلے کپڑے کو بھی. رنگ کو بھی تو اباڑے دیتے ہیں لیکن کپڑے کو بھی اباڑے لے رہے، کیونکہ وہ رنگ لینے کے قابل تو ہو جائے. اباڑا کھائے نہیں تو رنگ چوکھا. اللہ اکبر.
رنگ میں رنگنے کے لیے بڑی صلاحیت اور کوشش چاہیے، اور سالوں سال نہیں جلوس نکل رہا ہے جی، سال کے بعد نکالتے ہیں جلوس، بڑا اہتمام ہم کرتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کرو، کیوں؟ یہ بھی تو تمہارے عقیدے کی ایک نشانی ہے، سالوں سال کرتے رہو ورنہ تو منکروں میں شمار ہوگا، لیکن اس سے رنگ میں نہیں رنگ سکتے۔ رنگ میں رکھنا ہے تو ربط پہ ہم مسلسل دربار نبوی سے ربط مسلسل۔ اور پھر ایک جملہ اور کہہ دوں، حضرت رب الدین اولیاء سرکار کا جملہ ہے، فرمایا ربط بھی اور رابطہ بھی، اور رابطہ کا مطلب کیا کہ اپنا حوالہ بھی شو کر سکو۔ میں آج پر گیا ہوں نا، لوگ پوچھتے جی کس گروپ کے ہو، کہا حجی ہے اور کیا ہے، کہا گروپ کون سا ہے؟ تو حضرت رب الدین اولیاء فوائد الفواد شریف میں ایک جملہ لکھتے ہیں، فرمایا ربط میں بھی رہو دربار رسالت میں، اور جس گروپ سے آئے ہو حوالہ بھی دو۔ فرمایا میں تو جب بھی بات کرتا ہوں اپنا نام نہیں لیتا، میں بابا فرید کا نام لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ میں کسی قابل ہوں، میرے مرشد کو تو پہچانتے ہیں نا، میں اس کا شاگرد ہوں۔ فرمایا تو کسی کے گروپ کے ہو، اور یہ بھی پہچانو کہ وہ گروپ بھی رجسٹر ہو مدینے والے کے پاس۔ نور غوث الثقلین کا حوالہ تو ہو، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا ہے۔ کیوں لاتا ہے اس کو شفیع؟ اس لیے لاتا ہے کہ پہلا اپنا گروپ سے ظاہر کرنا، اس ہجوم میں میں کس کے ساتھ، جب وہ مقبول ہے تو پھر نظر کرم ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بھائیو زور سے کہہ سبحان اللہ۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ یہ بھی بتانے کی ضرورت تھی، لیکن یہ ہوتی ہے شفاعت بالوجہ، کہ کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہ اس اعتقاد سے کہتا ہوں کہ وہ میرا تو غوث ہے اور آپ کا لاڈلا بیٹا ہے۔ مقام ناز پر فائد ہے، جب ان پہ نظر ہو تو ان کی پچھلی صفوں میں آنے والوں پر ان کے ہیں جو آپ کے، ان کے ہیں جو آپ کے ہیں۔ ربط پہ ہم کی ضرورت ہے نوجوانوں۔ میں آپ کو یہ جواب دے رہا ہوں اس بات کا کہ جس پر بڑے بزرگ مہر بن کے ایسے جناب لمبی کھلا انریاں، منہ اتنے عجیب سکڑے پہ منہ، اور ٹی وی مل گئے ان کو، وہ آپ کو بتاتے پھر رہے ہیں اتنے سالوں سے میراث کر رہے ہو کچھ نہیں رہا۔ ہائے 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 ہو کچھ نہیں رہا۔ میں اگر تم اتنے عرصے سے نہیں کر رہے ہو تو تم کیا کر رہے ہو؟ تم نے کیا دنیا میں توحید کا سکہ بٹھا دیا جی؟ جہاں سے ساری ایڈ لیتے ہو وہاں تو پہرے دار تم نے نصارہ کھڑے کر رکھے، امریکن وہاں پہ تمہارا پہرا دے رہے ہیں۔ تم نے توحید سے کیا سیکھا؟ تم نے کیا سیکھا؟ اپنے گھر کی خبر لو، ہمیں مشورے دیتے پھرتے ہو۔ میلاد نے تمہیں کیا دیا؟ میلاد نے الحمدللہ ہمیں شعور دیا۔ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میلاد مصطفیٰ نے ہمیں شعور توحید دیا، معرفت توحید دی ہے۔ آج اپنے اللہ کے بارے میں جتنا کچھ جانتا ہوں یہ میرے مدنی کریم کی عطا، اور کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ جب بھی کبھی اللہ کے بارے میں یا آخرت کے بارے میں میرے ذہن میں کوئی بھی تصور سامنے آتا ہے، نیکی کی رغبت پیدا ہوتی ہے، وہ سارے اشارات جناب محمد کریم کی ہوتی ہیں، دوسری کو بات نہیں ہے ہمارے پاس۔ نہ آخرت کو دیکھیں نہ رب کو دیکھیں، تو پھر کس کو دیکھیں؟ جس کے کہنے پر اتنا یقین رکھیں جناب محمد رسول اللہ ہیں، جو اعتبار توحید ہے، توحید کا اعتبار حضور ہے، یوم آخرت کا سارا وقار حضور ہے۔ یہ غیب عقیدہ ہے جو حضور نے حاضر کر کے دکھا دیا ہے۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، علامہ کہتا ہے میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ میں کہتا ہوں جی ہماری توحید بھی حجاب۔ کیوں؟ اس لیے کہ توحید کا اعتبار بھی تو آپ ہیں۔ کون سا عقیدہ ہے، کون سا ذہن ہے ہمارا
اللہ اکبر. اور یہ سائنسدانوں سے بنتا ہے؟ سائنسی ترقی بڑی کر لی انہوں نے. مولوی ہمیں کیا بتاتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. میں نے کہا ترقی میں ہی تنزل ہے نا. آپ سمجھتے ہو ایٹم بم بن جائے. میں نوٹنگھم تقریر کر رہا تھا, پروفیسر کہہ رہا تھا مولوی کیا سناتے رہتے ہیں, اس سے کوئی ایٹم بم بنے گا. میں نے کہا پروفیسر صاحب تقریر تو میں کر چکا تھا, ان کو بعد میں ٹائم ملا. میں پھر آپ خود ہی کھڑا ہو گیا. میں نے کہا پروفیسر صاحب ایٹم بم بن بھی گیا جی, چلو ہلڑ پہ یا غازی کی ٹنگا, یعنی ایٹم بم بنا کے بھی اگر غازی کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں تو پھر کیا ہوگا. کہتے سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا تو ناؤنی بھی نہیں, کیونکہ تسی پروفیسر ہو, آپ نے تو باتیں ہی کرنی ہے. مولوی کیا کرے گا, نماز پڑھائے گا یا ایٹم بم بنائے گا. میں نے کہا مولوی بھی کچھ بنائے گا. کیا؟ میں نے کہا بڑے ایٹم بم اتنے دل نہ کھڑوے, ٹانگیں کانپ رہی ہوں, ایٹم بم بجائے طاقت کے کمزوری بن گیا ہو تو ضرورت ہوگی ایمان کی. سبحان اللہ. آپ کس کو ترقی کر رہے ہیں؟ ہر ترقی کے پیچھے ایک تنزل ہے جو موجود ہے اور وہ اخلاقیات کا ہے. بڑے سے بڑا سائنسدان خود خدا کی خبر نہیں رکھتا. رات کو اتنا تھبا گوڑیاں میں لے کے سائنسدان بھی سو رہا ہے. اخباروں میں خبریں آتی ہیں, ٹی وی پر آ رہی, سائنسدان بھی لگتا کھڑی ہوئی ہیں پہ, صبح میں دیکھے تو منہ اتنا کھلا آیا ہوتا. 2.5 گھنٹے ہیٹ دے دے کے اس کی سانس جاری کی گئی ہے. سائنسدان صاحب تو اپنا کی حال ہے. میں نے کہا سونے کے لیے مجھے اتنی گولیاں کھانی پڑتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا نام نہ آئے. تو گولیاں نہیں ملاتی ہیں, اس کی جگہ پہ ایک مزدور بیچارہ جس کے اندر یقین کے دیوے بار دیے مصطفیٰ نے, وہ 11 مرتبہ لاہور پڑتا ہے تو میٹھی نیند سوتا ہے. رو میں سائنسدانیاں نو تینو کی پتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کا راستہ بتانا یہ سائنسدانوں کا کام نہیں, یہ نبیوں کا کام ہے. خدا جن سے باتیں کرتا ہے وہی خدا کی بات بتاتے. زور سے بولو سبحان اللہ. بھائی لوگ پوچھتے رہے جی ساڑھے کو تو صابن نہیں بنتا, ہم کیا کریں, ہم سے سوئی نہیں بنتی. تو میں نے کہا جنہوں نے سوئی بنائی ہے انہوں نے ساری دنیا میں ادھیڑ کے رکھ دیتا ہے. بڑائی سوئی تو کم کینچی رکھی اتارے. رب فرماتا ہے دلوں کو جوڑنے کا کام تو میرے محبوب نے کیا. میری سوئی بڑھائی, سبحان اللہ. سبحان اللہ. ادھیڑ کے رکھ دیا ساری دنیا کو, بھائی بھائی سے لڑا دیا انہوں نے. اور یہ آج کے نہیں, ایران نے شام پر حملہ کیا تھا. یہ ماحول تھا جس میں اللہ کے رسول تشریف لائے, اور روم نے ایران کے 90,000 بندہ مار دیا تھا. سورہ روم پڑھو نا تفسیر, آپ کو سمجھ آیا. الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض ومن بعد غلبہم سیغلبون. سبحان اللہ. سبحان اللہ. محبوب کے انقلاب میں 90,000 کہاں, وہاں تو 9,000 بھی نہیں بنتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے حبیب تو دلوں کو جوڑنے آئے تھے. اور سے کہو سبحان اللہ. اور اللہ ہمیں کیا فرما رہا ہے, بس کرو نعمت اللہ علیکم. وہ نعمت پرانی نہیں ہوئی, اب بھی یاد کرو. اور جو کوئی تمہیں کہے کہ نہیں اب کچھ نہیں ہوگا ان سے, اس کے منہ پہ مٹی ڈالو. مٹی اگر ملتی نہ ہو, پکی جگہ ہو تو تصور سے ہی ڈال دو. تصور میں بھی ایک مٹی ہے نا, یعنی مٹی کا تصور کر کے اس کے منہ پہ ڈالو. خاک آلود کرو اس کو, علی رغم انف کرو, اس کی ناک مٹی پر رگوڑ کر کہو کہ ہم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں. اور دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں, اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی. بس یہ پڑھ دو, مٹی آپ پہ پڑ جائے گی. لوگ کہتے ہیں جی آپ ہمیں یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ کہنا پڑے گا, اس کے بغیر کیسے ہوگا. آپ اتنا بھی نہ کریں تو پھر آپ کہیں کہ نتیجہ آنا چاہیے, رنگ بھی چوکھا, ہنگ نہ پھٹکڑی تو رنگ بھی چوکھا. یہ کیسے ہوگا. صحابہ کرام کو تو کبھی کبھی اپنے عزیزوں کو بھی یہ رنگ دکھانا پڑا. ہاں, اور آپ خدا کے رسول کے دشمن کے ساتھ بھی یہ مقاتلہ نہیں کر سکتے ہو کہ رائے بدل جاؤ کہ ٹھیک ہو یار, جا تم مغرور ہو.
لکم دینکم ولی دین، تیرا دین تیرے ساتھ ہمارا ہن بھی جڑا او نہیں مندے میں کہ نہیں مندے کہ تو ہی مان جا کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ ہمارا دین ہمارے ساتھ، ساڑھی کو تیرے ہتھوں چکی اٹھاتا ہے یار، ہمیں مجبوری کیا ہے تمہاری، جاؤ جاؤ، حشر کو ہم تیرے پاس اگر آئے نا کہ بچا ہمیں تو پھر گرا کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر جو کوئی پوچھے بادشاہ میرے پاس نہیں ہے تو کدھر جاؤ گی؟ میں نے کہا جس کے پاس حضرت عیسیٰ جائے، جس کے پاس موسیٰ جائے، جس کے پاس حضرت ابراہیم جائے، جس کے پاس حضرت نوح جائیں، جس کے پاس شیس جائیں گے، جس کے پاس حضرت آدم جائیں گے، اور سب نبی اس دن جن کی ضرورت محسوس کریں گے ہم ان کے پاس جائیں، وہی مکرم ہے، وہی شافع ہے، کہو سبحان اللہ، وہی شفیع ہیں، ان کی شفاعت قبول ہے، وہی صاحب لواء الحمد ہیں، ان کے ہاتھ میں جنت کے سب دروازوں کی کنجیاں ہیں، وہی صاحب عرش ہیں، صاحب مقام محمود ہیں، صاحب وسیلہ ہیں، خدا کے سب فرشتے اس دن انہی کی ذات کا طواف کر رہے ہیں۔ نور رسالت اپنے دل میں بٹھا نا، اس سے اپنا دل روشن کر، تمہیں پتہ ہو کہ ہم بات کس کی کر رہے ہیں، کس ہستی کی بات کر رہے ہیں، اور ان کی بھی سن رہے ہیں ہم، اور جاب پر انا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے عمل ہمارے ساتھ تمہارے عمل، لا حجت بیننا و بینکم، ہمارے تمہارے درمیان کوئی دلیل مشترک نہیں ہے، جاؤ نکل جاؤ، تمہاری فطرت الگ ہے، ہماری فطرت الگ ہے، تمہاری فطرت میں نفرت و بغض ہے، ہماری فطرت میں درد و سوز اور عشق و محبت ہے، عاشقاں دی نسل ہی بکھری ہوئی، تم اور چیز ہے، ہاں ہمارا کیا تمہارے سے علاقہ، ہمارا علاقہ یا اپنے محبوب سے ہے یا ہم دعا بھی کرتے ہیں تو اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الیک، سبحان اللہ، اپنے محبوب کی محبت دے، ہمیں اپنی محبت دے اور اپنے محبوب کی محبت دے، اور ان بندوں کی محبت دے جو تم سے محبت کرتے ہیں، اور ان عملوں کے قریب کر ہمیں کہ جو عمل کرنے سے ہم تیرے قریب ہو سکتے، اعمال کی محبت دے۔ دعا دیکھو کتنی جامع دعا، اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الیک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسا گما دے ان کی بلا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر، ایسے امام کو ماننے والے لوگ ہیں۔ ہمارے ساتھ کیا باتیں ہو رہی ہے، ابھی تک تو ہمارے بندے ایک قدم آگے تھے، دو قدم پیچھے، اور سکول والے بچے آ رہے نہیں سمجھ آئی، سکول کے پاس ایک قدم تے پیچھے دو قدم، کیونکہ بارش بڑی ہوندی بھی، عجیب بارش نہیں ہو جڑا دو قدم اگل دن تک ہے تو پیچھے ہی جاتے، تھوڑا سا کام کر لیتے ہو پھر آپ کی ٹانگوں کو کوئی پکڑ لیتا ہو، پوچھتے پھرتے شاید کی غیر بھی ہے کہ نہیں، وہ میں کڑ کے بیٹھے ہوں تلکڑا رہا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر کچھی ہو جاتی ہوں، پھر پوچھتے جی رنگ میں رنگے نہیں، اور رنگ میں جو رنگ دینے سونیا پہاڑ سینے تے دریا میں تو یاد آنا زبان ہوتا، کچے یقین کے ساتھ کب محبوب رنگ میں رنگتے ہیں، کچوں کو کب رنگتے ہیں، سبحان اللہ، تو پکوں کو رنگتے ہیں، اور رنگ بھی پکا چڑھاتے ہیں، پھر اللہ اکبر، زور سے کہو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، ایک حدیث رسول اللہ، مزید آپ کی اس پر توجہ رہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں لا تدخل الجنہ، یہ حدیث سنو گے دھیان سے، سبحان اللہ، نبی علیہ السلام لا تدخل الجنہ، لا تدخل الجنہ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، فرمایا تم میں سے کوئی بندہ جنت میں نہیں جا سکتا جب تک مومن نہ ہو، اور کوئی بندہ مومن نہیں بن سکتا جب تک آپس میں ان کی محبت نہ ہو۔ آپس میں محبت کا مطلب مومن ہوتا نہیں جب تک مومن کے ساتھ محبت نہ کرتا۔ سبحان اللہ۔
حضور کے ساتھ محبت کے دعوے داروں، پہلے حضور کے ماننے والے آپس میں تو محبت کرے. حضور فرماتے میری کروانا ہے، آپس میں تم منہ کیوں موٹے ہیں، آپس میں کیوں ناراض ہو، بھائی چارہ نہیں ہے تمہارا؟ اگر میری محبت تمہارے قلوب میں مشترک ہے تو آپس میں کیوں نہیں بولتے ہو؟ حضور کیا چاہتی ہے؟ مجھ سے پیار کرتے ہو تو اس پیار میں خود بھی آپس میں بھی تو پیار محبت ہمدردی ایثار رکھو. عاشقوں کی قوم وجود میں آئے کہ نہ آئے؟ آئے نا، مگر آپس میں بات ہی نہیں جی. 2 مہینے بات ہی نہیں، ملاقات ہی نہیں. سنی بھائی چارہ کہاں سے آئے؟ عاشقوں کا بھائی چارہ کہاں سے آئے؟ حضور فرما رہے ہیں، فرما مجھ سے محبت کے دعوے دارو، میری محبت جب تمہارے سینوں میں مشترک ہے تو آپس میں کیوں محبت نہیں ہے تمہاری؟ محبت کی برادری محبت کی، بھائی چارہ، اخوت، کونوا عباد اللہ اخوانا. فرمایا میری محبت کی بنیاد پر آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. کیوں یہ کہا کرو ہم سب محمدی ہیں، سنی ہے، حنفی ہے، محمدی ہے. بلکہ اس دور میں کہا کرو کہ سنی ہے، حنفی ہے، میلاتی ہے. ٹیک وے پر بھی جاؤ تو دیکھو اس نے یا رسول اللہ لکھا ہے تو سودا لے لو. کپڑے کی دکان پہ بھی جاؤ تو دیکھو یا رسول اللہ کا سٹیکر لگا ہے تو سودا لے لو. کیوں کہ میلادی ہو، میلاد والے کو ہی سپورٹ کرو. ٹیکسی والا بھی بلا تو کوئی یا رسول اللہ والا بلا. اور اس کو بھی کہتا ہوں کہ تو سودا بیچے تو دیکھ جب میلادی تیرے پاس محبت کے رشتے سے آیا ہے تو پھر پورا تول، ناپ تول میں پورا اتر، سب سے اتر، پر دوسروں سے ڈیوٹی سمجھ کے، اس سے پیار سمجھ کے. دھوکہ کسی سے بھی نہ کر، کیونکہ تو سفیر ہے، گز ہاتھ میں لے کر بیٹھا ہے، تو ابھی کپڑا ناپ رہا ہے لیکن سفیر مصطفیٰ ہے. اگر پھول بیچ رہا ہے تیرے پاس کوالٹی ہے اور تو سفیر مصطفیٰ ہے، گند کسی کو بھی نہ بیچ. تسلی کر، اپنی ڈیوٹی سمجھ کے سب کے لیے اچھی کوالٹی لا، پر میلادی بھائی آ گیا تو کھلا. اور آپ بھی خام خواہ دشمنوں کے پیٹ مت پالو، پہلے سب سے سپورٹ کرو. آپ کہیں گے یہاں تک جائیں گے؟ یہ میرے اعلیٰ حضرت نے باقاعدہ 6 جو نکات لکھے ہیں معیشت اسلامی کے، اس کے اندر یہ اصول آپ نے نقل کیا. وہ بڑے انقلابی لیڈر تھے، مگر ہم نے کب سنی ان کی، کب سمجھی؟ ہم تو بالکل جبڑے بڑے ہوئے ہیں. تو پھر پوچھتے ہیں جی رنگ نہیں چڑھا. میں نے کہا رنگ چڑھنے والی حالت ہے ہماری، کھلاٹ ہی نہیں کھاتا. ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں اباڑا بوائل نہیں ہوئے، مطلب کھلاٹ ہی نہیں ہے کھاتا. ایک دفعہ اوپر لی چمڑی تو اترے تو پھر نیا رنگ چڑھے گا. سندھی کم از کم تازگی یا تھوڑا سا پسینہ آ جاؤ گا، 1.5 گھنٹہ ہو گیا تقریب کا جب کتنے سن ملیا چلے. میں نے تو مصور کی کھوڑ لگی آگے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں نے لے لیا. کچھ کھلاٹ کھایا آپ نے؟ میں تو کھا رہا ہوں، دیکھ لو کھلاٹ کھا رہا ہوں میں، اسی لیے کھا رہا ہوں تاکہ کچھ تو رنگ چڑھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کھایا بہت زیادہ سیر سیز کی اور بڑے گن کے سیکنڈ نہیں گزارے جاتے. محبوبوں کی بات ہوتی ہے نا، پھر ایسا نہیں. کیوں؟ حاصل زندگی یہ چیز ہے، حاصل زندگی. اور کیا پایا سرکار سے؟ اگلے لفظ کا صرف ترجمہ بغیر تبصرے کے سن لو. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. اللہ فرماتا ہے تمہاری مثال انسانوں کی ایسی تھی کہ تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، بالکل قریب تھا کہ اگلا قدم تھوڑا سا بڑھے تمہارا، تم جہنم میں جا گرو. انقذکم منہا، وہ نعمت میں نے بھیجی، اس نے تمہیں کھینچ لیا. منقذ کون ہے؟ بنعمت ہی، وہی نعمت ہے جس نے جہنم کے گڑھے کے کنارے سے تمہیں کھینچا. میرے آلہ رحمت اللہ علیہ اس موضوع پر
پورے کوئی تقریباً 60-70 صفحات لگائے ہیں. میں ان میں سے صرف ایک روایت آپ کو سناؤں گا. آپ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ لوگوں کی مثال کیا تھی؟ فرمایا تمہاری مثال تو اس طرح تھی جیسے کہ کوئی آگ پر پتنگے گرتے ہیں بارش کے موسم میں، اس طرح تم جہنم میں گر رہے تھے. دیکھا آپ نے کوئی روشن ہوتا ہے نا اگر دیا بھی تو اس پر بھی بارش کے موسم میں آپ نے دیکھا اتنے وہ آگے گرتے ہیں، وہ سفید پتنگے گرتے ہیں. فرمایا وہ مثال تھی تمہاری گر رہے تھے. اور میں نے اپنے رب سے کلام کیا، میں نے کہا یا اللہ تو نے مجھے منقذ بنایا کہ میں ان کو کھینچوں گا پیچھے، لیکن مجھے کوئی اختیار ہو کہ کیسے کھینچوں؟ کیوں؟ فرمایا میں ہاتھ اگر پکڑوں نا یہ اتنے آگے جھک چکے ہیں کہ ہاتھ چھڑا کے بھی گر جائیں گے. یعنی میرا دل کا نہیں کہتا تو میں ان کے ہاتھ پکڑوں. مطلب یہ تھے کہ کہتے ہیں نا کوئی دستگیری نہیں کر سکتا، حضور دستگیری سے بھی بڑا کام کرتے ہیں. سبحان اللہ. سمجھو اور ہاتھ پکڑے گا. حضور نے فرمایا میں پکڑنا ہی نہیں چاہتا. کیوں؟ کوئی اتنے جھکے ہوئے ہیں ہاتھ چھڑا کے بھی گرے گئے کیونکہ پورا بدن ایک طرف ہو تو صرف پنجہ پکڑنے سے کام نہیں بنتا. عرض کی یا اللہ میں جیسے چاہوں پکڑوں ان کو، جیسے چاہوں پکڑ لوں. فرمایا حبیب تجھے عزت ہے جیسے چاہے پکڑ، بچا ان کو. میری یہ چاہت ہے کہ بچے لیکن بچے تیرے ہاتھ سے. کیا بات ہے، بچے بچے تیرے ہاتھ سے. حضور فرماتے ہیں انا آخذ بحجزکم. سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں جب آیا میں نے دیکھا ہاتھ سے پکڑوں ہاتھ چھڑا جائیں تو ہن میں نے اجازت ہو اگر مولانا بعد میں ترجمہ کروں گا اردو میں، لیکن ابھی میں پنجابی میں مجبور ہو گیا ہوں ترجمہ کرنے. اے جگہ بکھیاں ہوتی ہیں نا، بکھیاں کہنے جی. حضور فرما رہے ہیں میں آیا اور میں نے جب جائزہ لیا کہ یہ تو بالکل تل گئے گرنے پر، تو میں تو انہوں لکو جپا مار کے دوزخ دے بوئے تو چک کے تے جنت میں جا. تم چاہتے تھے گرنا پر آپ کو یہ پتا ہے کہ یہاں سے جو پہلوان بھی پکڑا جائے نا بڑے سے بڑا، یعنی یہاں سے پورا ہاتھ دوسرے پہلوان کا پڑ